نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ بٹھایا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم یہاں بیٹھنے کا حق ادا کریں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے خشوع والی، ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی، لیکن ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ خشوع والی زندگی۔ ٹھیک ہے، دونوں پہ بات ہوگی، لیکن ہم صرف نماز کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی خشوع والی ہو جائے تو نماز بھی خشوع والی ہو جائے گی۔ ہمارا آج کا لیکچر یو ایس اے ٹرپ 23-24 کا ایک حصہ ہے، اور آج ہم تحدیث نعمت کے لیے شروع میں یہ بات بتاتے ہیں، اور آپ لوگ جتنے بھی اسکرین کو دیکھیں گے آپ کو زیادہ انجوائے کریں گے۔ جی اسکرین کو ساتھ رکھ لیجیے اپ ٹو ڈیٹ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ آج کا لیکچر ووڈ برج میری لینڈ سے ہے، ورجینیا سے، سوری بھائی 2 دن سے میری لینڈ میں تھے تو آج وہ تھا جی، ورجینیا سے ہے، اور بہت ہی پیاری سسٹر، بہت اچھی جگہ، آپ کا ہال بھی بہت اچھا ہے، آپ کا حال بھی بڑا اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے یہاں سے ہم کر رہے ہیں۔ اور ہم تقریباً 1 گھنٹہ 15 کہہ رہا تھا، لیکن وہ ٹریفک میں رش آتے جاتے 1 hour 30 منٹ کا سفر کر کے ڈائریکٹ آپ کے پاس پہنچے ہیں میری لینڈ سے۔ یہ ساری جگہ ہمارے لیے ما قدم و آثارہم، جب بھی جس دن سے یہ روڈ ٹریول شروع ہوا ہے، حالانکہ جہاز میں بھی آئے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں چلتا نا، لیکن جب گاڑی کا سفر اٹلانٹا سے ہم نے شروع کیا اور الحمدللہ پورے 12 گھنٹے میں ہم میری لینڈ پہنچے، تو میں یہی سوچتی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ جاہد فی اللہ حق جہادہ، اس کا حق ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔ تو جو بھی اس سارے میں مددگار بنتے ہیں، حصے دار بنتے ہیں، اللہ ان کو ضرور حصہ دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی شاید، لیکن یہ کہ اس ٹرپ کے لیکچرز تو ہم نے ایک تھیم دی ہے، ہر ٹرپ کو دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ تھیم کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جب بھی کوئی یہ سیریز سنے، ایک تو کوئی لیکچر ریپیٹ نہیں ہوتا، 50+ لیکچر ایک ایک ٹرپ میں ہوتے ہیں آلموسٹ، اس میں تو بھی پتہ نہیں کتنے اور ہوں گے، سب میں ٹاپک کوئی ریپیٹ نہیں ہوتا۔ پلس یہ ہے کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت انسانیت کو وہ امید ہے۔ دنیا کے حالات دیکھ لیجئے، اداسیاں بھی ہیں، غصہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، کچھ اندر کے چوکے بھی لگتے ہیں، کچھ سوال جواب بھی ہیں کہ وائی می، مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ سب وقت میں اس وقت حضرت موسیٰ کی وہ سنت کہ جب بنی اسرائیل کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک لیڈر بنتے ہوئے کہا تھا کہ اے قوم، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ تو انشاءاللہ اس میں آج کے اس موضوع سے متعلق کہہ لیجئے اوورآل بات کو دیکھ لیں تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ امید رکھیں گے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد، اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گی سب اپنے فون پورے بند کر کے بیگز میں رکھ لیں۔ یہ جو مستقل بیلیں اٹھتی آئیں گی نا، اس سے ہمارا سارا سسٹم اندر اور باہر کا خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر جو بیٹھ گئے ہیں تو اٹس فائن، لیکن آپ بہت قریب ہیں، تھوڑا سا اپنی چیئر کو اگر یہ آنٹی ان کے ساتھ رکھ لیجیے، ورنہ آپ کی گردن تھک جائے گی مڑ کے۔ جی جتنے کلوز بیٹھے نا اگر آپ، اور اسکرین پہ الحمدللہ آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں ملیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ایمان ہوگا، اتنے انشاءاللہ پر امید ہوں گے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ خشوع کے موضوع کو قرآن پاک کی آیتوں میں سے، اور ہمارا آج کا ٹاپک قرآن کا دعوتی اسلوب، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، اسی کا حصہ ہے۔ آیات ہمارے سامنے ہیں، سورۃ مومنون 57 سے 62۔ ہر روز کی طرح ہم اس میں سے کچھ چیزیں آیتوں کے ترجمے کو سمجھ کر اینڈ پہ پھر بہت کچھ خشوع، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا لیکچر خشوع A to Z ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ محسوس کریں کس کی بات ہے؟ کچھ لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان، بے شک، توقید، حرف تاکید، بے شک، اس میں کوئی شک نہ کرنا، کیا؟ الذین، اسم موصول، ملا رہا ہے اس کو ان سے،
کچھ لوگ ہیں، بس کوئی ہیں، ہم وہ کون، ضمیر منفصل کہہ لیں، یہ صرف میں آپ کے شعور کو بیدار کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ ہی سمجھ آئے اور آپ ذرا سا اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں۔ کچھ لوگ ہیں، نام لیا جا سکتا تھا لیکن نہیں لیا گیا، بس یہ کہہ دیا کچھ ہیں وہ جو من سے خشیتی، خشیت، عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک خشیت ہوتا ہے اور ایک خشاع، یعنی خا شین یا، اور ایک ہوتا ہے خا شین آ عین، دونوں کا فرق ہے۔ یہاں لفظ دیکھیے کیا ہے، من خشیت، خشی، اپنے رب کی خشیت سے، ربہم، اپنے رب کی، مشفقون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، بی آیات ربہم، ساتھ اپنے رب کی آیتوں کے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر تیسری بات، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، وہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ اب تینوں آیتوں کو اگر ایک ساتھ ہم پڑھ کر دیکھیں، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ چلیے اگلی آیت میں دیکھیے تو کچھ اور بات، والذین یؤتون ما آتوا، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، اور دینے کے بعد حال کیا ہے ان کا، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یہ دوسرا لفظ ہے، پہلے خشیہ آیا تھا، خشیہ یعنی خشیت کہہ لیجئے، اور اب کون سا لفظ آ گیا، وجیلہ، ڈرتے ہیں خوف سے، انہم، کس بات کا خوف ہے ان کو، بے شک وہ، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی اتنا خوف ہے ان کو جواب دہی کا کہ زندگی میں مست نہیں، مگن نہیں، ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ بس ہم اپنے آپ کو جو چاہیں کر لیں، جدھر مرضی لے جائیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں۔ کیا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں نیکیوں میں، وہم لہا سابقون، اور وہی ہیں جو اس کی طرف بھاگ جانے والے ہیں۔ اب ایک گو میں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل کب کباتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں وہ جو جلدی جلدی بھلائیاں کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو بھاگ کے جنت میں پہنچ جائیں گے، ونرز، ٹاپرز، جنہوں نے زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ آیت 62 میں فرماتے ہیں، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر آپ ان ساری آیات کو ایک گو میں پڑھیں تو آپ کو مومن کی چلتی پھرتی تصویر دکھتی ہے۔ یہ ہے وہ معروف آیات جس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی معروف روایت آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے، یعنی گناہ کر کے ڈرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو غلط کام کرے، گناہ کرے اور پھر پکڑ کا ڈر ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ خشیت والے وہ ہوتے ہیں، خشوع کیا ہے کہ انسان گناہ کر کے نہیں، نیکی کر کے بھی ڈرے۔ خشوع کیا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں سر جب سجدے میں رکھ دینا تو تھوڑی دیر بعد سر اٹھا لے گا، لیکن اس کا سر ساری زندگی کے لیے اللہ کے آگے جھک جائے۔ اور خشوع یہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے جب مسجد میں جائے تو کچھ وقت کے بعد وہاں سے نکل آئے گا، لیکن اس کا دل ادھر ہی رہ جاتا ہے، قلبہ معلقۃ فی المساجد۔ خشوع کیا ہے کہ بندہ جیسے تیز ہواؤں میں
پتے کانپتے ہیں نا درختوں پہ، تھر تھر درخت کانپ رہے ہوتے ہیں، بندہ مومن اللہ کی خشیت سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ اور خشوع کیا ہے کہ یہ میرا 5 سے 7 فٹ کا یا 5 سے 6 کا یا 5 سے 6 فٹ کا وجود ہی کیا ہے؟ میں ہوں کیا؟ میرا وجود کیا ہے؟ آج مروں گی، کوئی کچھ نہ کرے تو 5 6 گھنٹے کے بعد میری حالت بدلنے لگے گی۔ اگر میری ڈیڈ باڈی کو کوئی برف میں نہ رکھے تو وہ آئے گی، تھوڑی دیر بعد میرے ناک میں سے پانی نکلے گا اور اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں گی، اور اگر کوئی مجھے صاف نہ کرے تو میرے پیٹ کا فضلہ چند گھنٹے بعد جسم سے باہر آئے گا۔ اور اگر ہم قبر میں دفن نہ کریں تو آپ کو پتا ہے کہ صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر دنیا سے جانے والے کی حالت اور حیت ایسی بدل جائے کہ سب رونا دھونا ہم بھول جائیں، ساری محبت ختم ہو جائے اور ہم چیخے مار کے وہاں سے چلے جائیں۔ جا کر آپ سرچ کر لیجئے گا، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہوگی ویڈیو کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑی معروف کتاب ہم نے بچپن سے اپنے گھروں میں دیکھی تھی، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کی صحت کے بارے میں تو زیادہ نہیں پتا، کچھ چیزیں ٹھیک ہیں اس کی، کچھ غلط ہیں، لیکن اگر قرآن کی روشنی حدیث کی روشنی میں دیکھیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک لیکچر کیا ہے گریو اینڈ بیونڈ، قبر اور اس کے بعد۔ اسی طرح قبر کا بیان تفہیم السنہ سیریز پیرس سے کی تھی 1 سال پہلے، میرا خیال ہے 1 سال پہلے کی تھی یا 2 سال، وقت کا تو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی اس موضوع پہ بہت کچھ ہے۔ پھر جرنی آف سول کیا ابھی چند دن پہلے، روح اور جسم کا حصہ۔ لیکن آج یہاں صرف اتنا سمجھیے، سائنس جو آپ کو مجھے دن رات صحت اور بیماری کے بیچ میں فرق بتاتے ہیں نا، آج فزیکلی ہیومن باڈی کو مرنے کے بعد کیا چینجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ فیو آورز کے بعد یہ آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہیں، پیٹ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں اور ناک میں سے خون نکل آتا ہے، 1 ہفتے کے اندر ہمارے جسم کی ساری جو چربی ہے نا وہ گل جاتی ہے، کچھ مہینوں میں ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ خشوع کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کرے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیوں اکڑوں۔ پھر خشوع پتہ کیا ہے؟ جس نے جو کہنا ہے نا مجھے کہہ دے، اور کہہ لو، کچھ اور بھی کہہ لو، مجھے تو کہنا ہی چاہیے۔ اور وہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت تو سنی ہوگی نا، کسی نے ایک موقع پہ آ کر ان کو کہا، ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے فلاں جگہ لوگ آپ کی برائی کر رہے تھے، ہم ہوتے نا تو ہمارے اندر کے طبق 14 نہیں 15 16 طبق روشن ہوتے، کہتے ٹھہر جو ذرا، کون تھی، کدھر تھی، ادھر آؤ ذرا، میں تمہیں ان کے کرتوت بتاؤں، اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، مجھے تو ہر وقت 3 باتوں کی فکر ہے۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں نیکیاں کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے اچھے راستے پہ لگایا، لیکن پتہ نہیں میری موت کیسی ہوگی، کیونکہ خاتمہ بالخیر، الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ حسن الختام کی دعا کرو۔ تو میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے گی اس وقت میں کیا کر رہا ہوں گا، اچھا کام کر رہا ہوں گا، برا کر رہا ہوں گا۔ دوسری مجھے فکر یہ ہے کہ جب اعمال نامے ملیں گے، تلیں گے، جب لوگوں کے اعمال نامے ان کو واپس ملنے ہیں، تو میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں جائے گا کہ بائیں میں، کیونکہ وہ منوط یا کتاب بہو بھی یمین ہی اور شمالی ہی۔ تیسرا مجھے فکر یہ ہے کہ جب سب کو پلسرات سے گزارا جائے گا، کیونکہ سورۃ مریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر سے گزرنے والا، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرو گے، تو میرا اس وقت پتہ نہیں حال کیا ہوگا۔ اور میں اس بات پہ اتنا خوف محسوس کرتا ہوں کہ میں اس بات کے صدمے میں ہوں، اگر میں ان 3 جگہوں سے عافیت کے ساتھ گزر گیا تو مجھے کوئی فکر نہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں کہ برا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہو کیئر، جس کو آج ایک تو دین والا ہوتا ہے نا، ایک دین سے ذرا سا دور والا ہوتا ہے۔ دین والا نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کے باوجود بھی لوگوں سے ڈرتا دکھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، واٹ پیپل سے، لوگ کس سے خوش ہوں گے، لوگ اکثر لوگوں کا ہم اور غم جو ہے نا وہ لوگ ہیں۔ اور ایک فرلاٹے بھرتی بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والا، کپڑے پھاڑ کے گھٹنوں پہ سے پینٹ پھاڑ کے، وہ کہتا ہے ہو کیئرس،
مجھے کیا لوگ کہتے ہیں تو کہ یہ ان کا ایشو ہے، آئی ڈونٹ کیئر. ایٹیچیوڈ ہے نا آج وہ لوگ جن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے نا، تو وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم کہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں، ہمارا یہ حال حلیہ کیا ہے، یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے. لیکن مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. جب کبھی اللہ کی مرضی چھوڑ کر لوگوں کی مرضی کا بننے کو دل کرے، ان کے پیئر پریشر میں آئے، ان جیسا بننا، فیشن کیا، رواج کیا، رسم کیا، شادی کیا، یہ صرف ایک شادی کا موقع دیکھ لیجئے، یہی ہال ہوگا، شاید اس میں شادیاں بھی ہوتی ہوں گی، ہم سا کون، کوئی سامنے تو آئے. اس وقت جو ہم پہننا اوڑھنا پہنیے، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، اوڑھیے، زیور پہنیے، لاکھوں کے زیور دیجیے، اس کا مسئلہ نہیں. لیکن جو ایٹیچیوڈ اس وقت ہوتا ہے نا کہ آج ہم جیسا کون، صرف ایک پردہ بیچ میں لگوا دو کہتے گیٹ اپ خراب ہوتا ہے. نہیں، وہ اسٹیج ایسا، آپ کی پہنی اوڑی بنی سنوری دلہن لڑکی اتنی پیاری جس کو آپ نے اتنے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، اس دن شہر کے موچی نائی سے لے کر بڑے بڑے وڈیرے بھی آ کے دیکھ جاتے ہیں کہ ان کی بہو بیٹیاں دیکھ لو، ناچنے والیاں دیکھ لو، نہیں کہیں جاتے. اس وقت پوچھیے خوشبو کے، خوشبو مسجد میں آ کے مسلح پہ کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، یہ شادی ہال میں ایک سٹیج پہ بیٹھتے ہوئے کا نام. آج صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، اللہ نے دکھا دی کہ دلہا دلہن بیٹھے ہیں، ساتھ گھر والے بھی ہیں، اور ود ان فیو سیکنڈ جو دلہن ہے وہ ایسے ذرا سا ہلا اور ایسے نیچے ہوا، دوسروں نے سمجھا شاید نیچے سے کچھ اٹھا رہا ہے، اور ود ان سیکنڈ وہ گر گیا اور مر گئے. اور ٹائٹل کیا تھا کہ دودھ پلائی کی رسم ہونے کا انتظار ہو رہا تھا، اتنے میں دلہا فوت ہو گیا. یعنی وہ لڑکی جس کو اس سے شاید تھوڑی دیر پہلے نکاح ہی پڑھا گیا ہوگا یا پہلے بھی پڑھا گیا، وہ بیوہ ہو گئی. کسی کو پتا تھا؟ اس لڑکی کا جوڑا چلے 5 لاکھ کا نہیں تو 1-2 لاکھ کا خریدتے وقت، اس کا 1 لاکھ کا میک اپ، اس کا کئی لاکھ کا زیور، اور پھر فوٹو سیشن یا جو کچھ بھی ہوا ہوگا، اس کا نہیں ہوا ہوگا، میں مانتی ہوں اللہ کرے ایسے ہی ہو، لیکن عموماً یہی ہو رہا ہے. صرف ایک شادی کی تیاری کیا، منگنی سے لے کر شادی کی رسموں کے بیچ میں خوشو فی لائف، زندگی کا خوشو کدھر ہے؟ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہو جاؤ بس. کتنے دیندار، کتنی وہ بہنیں جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، بڑی محبت سے اور باتوں اور دعووں سے دوسروں کو دعوت دیتی ہیں، آئیے آپ، ہم بالکل انتظام کریں گے، میوزک نہیں ہوگا، پردہ ہوگا، نہ بھی ہوا تو آپ کے لیے الگ کر دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اینڈ ٹائم پہ 1 ہفتہ 10 دن 5 دن پہلے ہوتے ہوتے آخری دن تک وہ پوری طرح ہمت ہار چکی ہوتی ہیں. پھر اخیر کہتی ہے میرا بس نہیں چلا، پہلے میاں کو منایا تھا تو پھر یہ، پھر بچے، پھر وہ سسرال والے آ گئے. اور جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکے والے، اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی والوں سے ڈرتے ہیں. یعنی ہماری شادیوں کے وقت پہ لڑکی والے لڑکے والوں سے ڈرتے تھے، ایسے لگتا تھا یہ کوئی بتا لینے آئے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں. ایک عام بات تھی لڑکی کا باپ، اس کی پگڑی نیچے ہی ہے، یہ بھی فضول بات تھی. اب اس سے بھی بڑی فضول بات ہے، اب لڑکی والے لڑکے والوں سے، لڑکے والے لڑکی والوں سے ڈرتے ہیں. لیکن اصل بات بتا کیا ہے؟ دونوں اللہ سے نہیں ڈرتے، انسانوں سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ نے سورہ بقرہ میں رہب کہا کہ یہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے نا، تو یہ آیتوں کی میں آپ کو 2 لفظ تو بتا دیے نا، خشیہ اور ایک وجیلا ہے. کم از کم 11 لفظ ہیں ڈرنے کے لیے عربی میں، وہ ہم اپنی انڈیپ اسٹڈی میں بتاتے ہیں، یہاں تو ایک سمپل سی ٹاک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خشوع والی زندگی انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. خشوع اندر کا ٹوٹنا، اندر کا زلزلہ. خشوع یہ کہ جب آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو ایک مجرم ایک کوتوال کے سامنے، حضرت علی کے پوتوں میں سے ایک پوتا بنتے ہیں، ان کا بھی نام علی ہی تھا، علی بن حسن، حضرت حسن کا بیٹا. کسی نے ان کو دیکھا کہ نماز کا وقت قریب آیا ہے، تو ان کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے. کہنے لگے سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے جا رہا ہوں، یہ احساس مجھے پریشان کر رہا ہے. آپ اپنے پر لیجیے، آپ سے تو میرا ہے قریب بھی بہت ہے واشنگٹن ڈی سی، جان بارڈن کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، ایک پیغام آپ کو یو این او سے آ جائے کہ یہ تشریف لائیے، تو کیسا حال ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی؟
کس طریقے سے آپ محسوس کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں بڑا خشوع ہے، مگر لوگوں کا، بڑی طاقتوں کا، سپر پاورز کا، انسانوں کا خوف ہے، تھانے اور کچہریوں کا خوف ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا کہ خوش ابصارہم، قبروں سے جب نکلیں گے نا لوگ، خوش، جھکی ہوئیں گے ان کی آنکھیں۔ اگر کسی کو کوئی بزنس ایڈوائس چاہیے اور وہ کسی ایڈوائزری کے پاس جاتا ہے کہ بتائیے ذرا یہ میں خرید لوں، یہ پروڈکٹ لے لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کہتا ہے نہ نہ یہ نہ لینا، یہ پلاٹ خراب ہو جانا ہے، اس میں پانی آ جانا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی ہے جو اس کی ایڈوائس سے اپوزٹ کرے؟ آپ کہتے اسی لیے تو ایڈوائس لی تھی، اس کے بھی پیسے دیے ہیں، کیونکہ اس نے کہہ دیے کہ یہ نفع کا سودا نہیں، مت لو۔ کہیں رشتہ کرا رہے ہیں، کسی جگہ سے بیٹی بیٹے کے لیے پیغام آیا ہوا ہے، اب ذرا سا کوئی قریب والا آپ پوچھتے ہیں سناؤ بھائی ان کے رشتہ کر لو، وہ کہتے ہیں توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، یقین کریں کبھی نہیں کریں گے۔ کر بھی لیا نا تو دل میں حلوے کے وسوسے آتے رہیں گے۔ بس یہ دو مثالوں سے ڈاکٹر کہتے کہ اگر آپ نے مزید چینی کھائی تو پھر اپنا کفن خرید لیں، تو کھائیں گے؟ نہیں کھاتے۔ ڈاکٹر کی بات پہ عمل، لائر کی بات پہ عمل، پراپرٹی ڈیلر کی بات پہ عمل، نہیں عمل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات پہ عمل نہ ہو، جو خود کہتا ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی ایمان والوں کو وہ وقت ہی نہیں ملا اس بات کا کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ حدید فیورٹ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی آیت 16 میں یہ سوال ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ آج دنیا کو دیکھیں، اس وقت آج ٹوڈے میرا خیال ہے 20 دسمبر ہے، 1:36 میں یو ایس اے ایسٹرن ٹائم، ویڈنسڈے کا دن ہے۔ یہ نومبر کی 14 کو جنگ شروع ہوئی تھی غزہ میں، 14 تھا، اکتوبر تھی، اکتوبر، اکتوبر 7، نومبر 7، دسمبر 7، اور اب آگے 20 پہ 15 دن، 2.5 مہینے ہو گئے۔ لاشیں دیکھتے ہوئے، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر، اپنے آپ کو بگاڑتا ہوا دیکھ کر، بگڑتا دیکھ کر، اور اللہ ہم سے پوچھا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور میں صرف دل آزاری کا ڈر ہے۔ چند دن پہلے جہاں بھی تھی، جہاں ڈفرینٹ ہوسٹ ہوتے ہیں، تو جو ہمارے ہوسٹ ہیں ان کے ہسبینڈ کسی شادی میں انوائٹڈ تھے۔ شادی بہت دور تھی، تقریباً 1.5 گھنٹہ شاید کہتے ہیں دور تھی، کیونکہ وہ جو محل نما جگہ ہے نا، وہ وہیں ہو سکتی تھی اس پروٹوکول کی شادی۔ اور پھر اس شادی کا جو منظر، جو نقشہ کشی اور جو کھانے پینے، میرا خیال ہے، میرا اتنا علم تو نہیں ہے، نہ مجھے اب یو ایس اے کی کرنسی کا کچھ اتنا حساب رہ گیا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے، میں ڈرتے ہوئے کہہ رہی ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے تو ٹھیک کر دیجیے گا، ایک ایک بندہ پر ہیڈ جو انہوں نے کھانا سرو کیا ہے، جو ہال، جو شادی، میرا گمان ہے $500 ایک ایک بندے پہ لگا ہوگا۔ ایم آئی رائٹ اراؤنڈ؟ اس کے اراؤنڈ ہوگا، جو ڈیکوریشن تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سی شادی تھی؟ بلاسٹر میرج، بلاسٹر، منی کو پھینک کر جلا رہے ہیں۔ اور یہ سارا پیسہ اگر جمع کر کے عَلَمْ یَعْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللہ، صرف اس ایک آیت کو سمجھنے سمجھانے اور اس علم کو عام کرنے پہ لگ جاتا تو کبھی ہم اتنا فلانٹ کرتے؟ یہ جو اس وقت خوشی نہیں ہے، اس وقت تمہاری زندگی خوشی والی نہیں ہے، جلانے والی ہے، ریبیلیسنس ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، یا ایھا الناس، سورۃ یونس کی آیت ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلکہ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اپنے اوپر پڑنا ہے، اور پڑ رہا ہے۔ ہر دوسری نہیں تو تیسری شادی ٹوٹ رہی ہے۔ شادی والے ہال میں ایک لڑکی کو، ابھی تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ بیوہ ہو گئی، یہ تو اللہ کا حکم ہوگا نا، ایک لڑکی کو شادی ہال میں طلاق ہوئی، یہ ریئل سٹوری ہے۔ اور ہوا کیا کہ لڑکے کی ماں نے لاڈ میں اپنی نئی نویلی دلہن کے منہ میں کیک ڈالنا چاہا تو شادی کے بعد کاٹنا لازمی ہے، جس کے لیے لوگ
کتنا انتظار کرتے ہیں. وہ جب کیک دلہا کی ماں پلیٹ میں ڈال کر سب کو اینڈ پہ سرو کر رہے ہیں تو لڑکی کو بھی اس نے کھلانا چاہا لاڈ میں، جیسے ہماری نانیاں دادیاں تو میرا الگ تن کے کھلاتے تھے دلہن کو. کوئی لڈو ڈال رہا منہ میں تو کوئی پیڑے ڈال رہا ہے. اس بیچاری ساس نے ڈالنا چاہے، لڑکی نے کھانا نہیں چاہا، ریزسٹ کیا نا، ہاتھ کیے تو وہ اس کا کیک جو ہے نا اس کے اپنے ہی کپڑوں پہ گرا. تو وہ سارا تو خوشبو چلا گیا نا، شادی کا ٹور تو ختم ہو گیا. اس لڑکی نے اپنی ساس کو وہاں کھڑے ہو کے سنائی ہے کہ میری سارے کپڑے خراب کر دیے. لڑکا بھی سن رہا تھا. سب سے گھوم کے آ کے اس نے مائک لے کے اسٹیج پہ آ کے اس لڑکی کو 3 دفعہ طلاق دی کہ تو میری ماں کو اس سارے مجمع میں بے عزت کرتی ہے، میں تجھے گھر ہی نہیں لے کے جاتا. کہاں ہے خوشبو والی زندگی؟ یہ ہماری شادیاں خوشبو والی، میں معاف کیجیے شادیاں تو چھوڑ دیں، ہمارے تو بہت جمرے بھی خوشبو والے نہیں رہے. کہاں خوشبو ہے آج؟ سیلفیاں کھینچ رہی ہیں، سیلفیاں کھینچ رہی ہیں، کیونکہ ہم وہاں اللہ کا گھر دیکھنے دکھانے کا اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں. ہم کھانا کھاتے تھے، پہلے بھی کھاتے تھے اللہ کی رحمت سے. اب کھانے سے پہلے دکھاتے ہیں پھر جلاتے ہیں. میرا تو روز کام ہے نا. اللہ کا شکر ہے ہماری محفلوں میں میرے سامنے تو نہیں کھینچتے لوگ، لیکن اکثر میں نے 1-2 موقع پہ میں نے دیکھا ہے کیجول دعوتوں میں، ٹھہرے 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 ابھی نہیں، وہ پکچر نہیں بنائی، پھر وہ کھانے کی تصویر ڈال کر پھر اس کو سنیپ چیٹ اور اس کو پروفائل میں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے جس رشتہ دار نے آپ کے پروفائل پہ یہ تصویر دیکھنے اس کے گھر آج دال بھی نہ ہو. آپ پیزے بنا کے کھلا رہے ہیں، ادھر بچے مر رہے ہیں، اور لوگ کہتے تھے جی پلیز اب سب فون بند کر دیں، ہماری ساری باتوں جو میں دل سے کر رہی ہوں نا اس میں انٹرپشن ہو رہی ہے، اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. کسی کو کوئی فون پہ آنا ہے نا تو باہر چلے جائیے، لیکن مستقل یہ جو چھوٹی چھوٹی انٹرپشن ہیں نا، یہ آپ سب کے وہ جس کو کہتے ہیں نیویگیشن سسٹم کو خراب کرتی ہے. آپ اتنی محبت سے سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ بھٹک جاتی ہے. اور یہ بھی ایک آج کی زندگی کا مسئلہ ہے ہماری. آج ہمارے اندر ڈسٹریکشنز بہت ہیں. تو کیا پتا چلا کہ جو ڈسپلے کلچر ہے نا، شو آف کلچر ہے نا، ریا کا کلچر ہے نا، یہ خوشبو والا کلچر نہیں ہے. ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں پھر جلانا چاہتے ہیں. ویسے کوئی کسی کو جلائے تو اس میں مقدمہ ہو جائے گا، فائر بریگیڈ آ جائے گی. ہم پہنتے ہیں، پہنیے، لیکن جلانے کے لیے تو نہ پہنیے، دکھانے کے لیے تو نہ پہنیے، عزت بنانے کے لیے تو نہ پہنیے. تو جو دل میں آپ کو اپنی اصل یاد رہتی ہے نا، میں ہوں کیا. کپڑا کوئی دیکھ لے مہنگا، آپ کہتے ہیں میں اس قابل ہوں، یہ میرے اس وجود پہ آنا ہے. آپ دیکھیے دن میں کم از کم 2 بار تو انسان واش روم میں جاتا ہے نا. صبح جب اٹھتے ہیں اور اس وقت اگر آپ محسوس کریں اپنے اپنے پاس سے آنے والی اسمیل کو، برش نہ کریں، کھانا کھانے کو دل کرتا ہے. کسی کے پاس آ کے بیٹھ سکتے ہیں بغیر برش کیے؟ اور چلیں اور پسینہ نہ بھی آج کل سردی میں آتا، واک کر کے آئیں اور شاور نہ لیں تو اپنے آپ سے اچھا لگتا. اور جو جسم سے عورت تھوکتے نکلتی ہیں اس کا تو کیا کہنا. وہ بندہ، وہ انسان جس کو اس طریقے سے مٹی میں مر جانا ہے، بتا اس کو کہاں سوجتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنائے. یہ مٹی نے کھانا ہے جسم. اس کے اندر اپنے آپ کو اگر ہم اللہ کے آگے چھوٹا کہیں گے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر پتہ چلے گا خوشو کے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے حاضری کے وقت دل کا لگ جانا یا بارگاہ الہی میں دلوں کو جھکا دینا، اس کو خوشی کرتے ہیں. نماز پڑھیں تو ایسے لگے کہ بس کٹہرے میں کھڑا مجرم جج کے فیصلے کا انتظار ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی. جیسے بھی بتایا جان بارڈن کی عظمت، یو این او کی عظمت. کوئی باس ہی اپنا بلا لے، اپنے شہر کا کوئی امیر ترین شخص آپ کو بلا لے. کسی نے ایک واقعہ سنایا، ایک عالم تھے، کوئی بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، وہ بھی کوئی بھی تھا. کسی جگہ گئے کسی کو ملنے، وہ بھی بندہ بہت بڑا بندہ تھا. تو جو باہر گارڈ مین تھا نا، وہ بڑی مستی میں سے سیدھا سے بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ملنے آئے. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ایسے نہیں ملتے، وقت نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے نا. اس نے ان کو اندر نہیں جانے دیا. اب میڈیا اتنا عام نہیں تھا، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں.
خیر انہوں نے اسے کہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، اس کو جا کے بتاؤ ہمیں ملنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس جو چوکیدار تھا نا اس نے لفٹ نہیں کرائی۔ تو جو دوسرا شخص، اس نے کہا تمہیں پتا یہ کون ہے؟ جب اس نے ان کا نام لیا اور ساتھ اس نے کہا تمہیں پتا میں کون ہوں؟ وہ کانسٹیبل تھا کوئی، کہ میں فلان کانسٹیبل ہوں، اور یہ تو وہ جو تھا نا چوکیدار، وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا، ہلکا سا کام پا، کھڑے ہو کے تو جھکے، ہو معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ خیر ان کو تو پھر وہ اندر لے گیا، لیکن جنہوں نے یہ بات بتائی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعہ تھا، ہو گیا، لیکن اس نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ جب ہمارا تعارف نہیں تھا تو اس بندے نے ہمیں لفٹ ہی نہیں کرائی، اور صرف ہمارے تعارف سے اس کے جسم پہ جو ایک کیفیت آئی، تو میں جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا کیا حال ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی پیارے استاد شاگرد تھے ابن تیمیہ اور امام ابن تیمیہ اور امام قیم۔ تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ایمانی خشوع کی علامت ہے کیا؟ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا وقار، اس کی ہیبت اور جلال کا خوف اور حیا ہو۔ ذرا سے اس کو جذب کریں، دل میں اللہ کی عظمت کا وقار۔ اب یہ تو سمجھ آ گیا نا، انسانوں کی عظمت ہے تو اللہ کی۔ اب ذرا سوچیے اگر اللہ سامنے آ جائے، میں اکثر سوچتی بھی ہوں اور لوگ بھی پوچھتے ہیں، بچے بھی کبھی پوچھتے ہیں I ever we couldn't see Allah سبحانہ تعالیٰ، تو میں کہتی ہوں کس پہ مجال ہے؟ آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کے پردے اتار کے ہمارے سامنے آ جائے، کون سی گردن اکڑی رہے، کون سا سر کھڑا رہے، سب زمین کے بل جھکے نہیں، زمین بوس ہو جائے، کیونکہ یہ ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ جس دن لوگ اللہ کو دیکھیں گے کیا ہوگا؟ قل لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن اللہ نے قیامت کے دن میدان حشر میں اپنا دیدار کرانا ہے یا اللہ کا وجود آئے گا، لوگ اس کو دیکھ کے جھکنا چاہیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ قیامت، پڑھ لیں، بہت ساری جگہوں پہ چیزیں ہیں، لوگ جھکنا چاہیں گے لیکن نہیں جھک سکیں گے۔ تو یہ تو امتحان کی دنیا ہے نا۔ آج آپ کا ایگزامینر آپ کے سر پہ کھڑا ہو جائے نا تو پیپر پہ لکھا نہیں جاتا۔ لوگ اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، دل عاجزی اور انکساری سے جھکا ہوا ہو، شرمندگی، محبت اور حیا سے بھرپور ہو، مالک کی ایک نعمت نظروں میں ہو اور ایک اپنی طرف سے اس کے حقوق کی پامالی کا بھی احساس ہو، تو اس کیفیت میں دل یقیناً خاشع اور ڈرا ہوا ہوگا، اور اعضاء و جوارح میں بھی کیفیت آئے گی۔ اب اتنا وقت نہیں لیکن گن لیجئے، دل میں اللہ کی عظمت کا وقار، اس کی ہیبت اور جلال کا خوف اور حیا ہو۔ یہ جو حیا ہوتی ہے نا دل میں، یہ بندے کو تنہائی میں بھی گناہوں سے روکتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اسی سیریز میں ایک لیکچر آئے گا، تنہائی کے گناہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو، کہا وہ کیسے؟ کہا جیسے لوگوں میں گناہ سے ڈرتے ہو نا، اکیلے میں بھی ڈرو۔ جو لوگوں میں آ کے تو بڑا اچھا بن کے بیٹھ جائے، ہماری طرح لوگ ہیں بڑے دیندار ہیں جی، دیکھو وہ ہے، ذرا تنہائیاں تو دیکھو۔ تنہائی میں اگر غلط چیز دیکھ لی، تنہائی میں اگر غلط چیز سن لی، تو مان لیجئے کہ دل میں حیا نہیں ہے۔ پھر دل عاجزی اور انکساری سے جھکا۔ ذرا سی یہ ساری کیفیات سوچے نماز میں ہوتی۔ دیکھیں نماز میں تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی اسی سیریز میں میرا 4-5 لیکچر اس سے اوپر آپ جائیں گے تو ایک لیکچر ہوا ہے سورہ فاتحہ پہ، خلاصہ تھا، ایسے میٹ ٹوگیدر تھا، اس میں ہم نے کیا۔ بندہ تو مجرم بن کے کھڑا ہوتا ہے نماز میں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کی نمازیں زندہ تھیں، صحابی کے کمر میں تیر کھب گیا ہڈی میں، اب وہ چلا تو گیا، نکالنے میں درد ہو رہا ہے، اتنے میں نماز کا وقت آیا۔ کہ نماز میں مجھے ہوش نہیں رہتی، کوشش کرنا نکال دینا، شاید کم درد ہو۔ اور جب پوری نماز پڑھ لی، سلام پھرا، کہا تمہیں میں نے موقع دیا تھا، تم نے نہیں نکالا۔ کہا آپ تو پہلے رکوع میں تھے، تم نے نکال دیا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت اشنا۔ کوئی ایک نماز ایسی پڑھ لینا تو یاد رکھے قبول ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا وَأَحْسَنُ مَا عَمِلُوا، ہم ان کی نمازیں ان کے کاموں کے بہترین بدلے دیں گے۔
علماء کہتے ہیں بندے کی ساری زندگی کی نمازیں قیامت کے دن پیش کی جائیں گی، اور اس میں جو سب سے اچھی نماز ہوگی، آپ اپنی سوچیں نا، 27ویں رات حرم میں بیٹھے، حتیم کے پاس، مسجد نبی میں بیٹھے، کہیں بھی، یا کوئی دکھ درد کی تکلیف تھی، کوئی دل کو دھڑکا لگا ہے، اس وقت کی نماز کیسی تھی؟ یہ عام نمازیں ایسی ہیں؟ دی بیسٹ نماز جو ہوگی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، پھر اس کی زندگی بھر کی نمازوں کو اس کے ایوریج پہ کر دیں گے۔ یہ ہے واقعہ معاملہ۔ یہ آیتوں تفسیر میں زیادہ ڈیٹیل سے بتائی جاتی ہے بات، یعنی ایوریج نکالتے ہیں نا، 100 میں کتنی، پوری زندگی کی نمازوں میں دی بیسٹ نماز کے لیول پہ اپ گریڈ کرتے ہیں کہ اللہ نماز، شرط ہے کہ ایک نماز تو ایسی نصیب ہو جائے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ ہم نے 1000 نہیں گن لے اپنے 10 سال سے لے کے آج تک کی نمازوں کو، اس سے زیادہ سجدے کر لیے ہوں گے، ابھی تک نہیں نجات ملی۔ نماز میں کھڑے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اور نماز سے باہر وہ راتیں، بندوں کے بندے، اللہ کے بندے، قائم نفس کے بندے، ہم فیشن کے بندے، ہم معاشرے کے بندے، رسم و رواج کے بندے، پیسے کے بندے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تائیس عبد الدینار، تباہ ہو گیا دینار کا بندہ، تائیس عبد الدرہم، یعنی درہم دینار ایسے جیسے ڈالر اور کرون اور پاؤنڈز اور یوروز کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، حل میں مزید، حل میں مزید۔ جب بندہ اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو فٹ کرے، دیکھیے ساری دنیا آپ کی تعریفیں کرے، فین کیا آپ کے اے سی بن جائے، لاکھوں سبسکرائبرز ہو جائیں آپ کے، اور اگر رب راضی نہیں تو کیا کرے؟ اور کوئی نہیں آپ کو جانتا، لیکن رب کی نظروں میں آپ کا مقام ہے، تو اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ تو آج یہ تعریف ہے نا، اس کو بعد میں یوٹیوب سے اس کا لے لیجئے گا سنیپ شاٹ، اور پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ اپنی اوقات پہچانتے ہیں اور اللہ کا مقام پہچانتے ہیں، اکثر اس میں ایک جملے میں دے دیتی ہوتی، یا کا نعبدو کیا ہے، انی اصغر، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا ہے، اللہ اکبر۔ ہم ساری زندگی اللہ اکبر کہتے ہیں، 34 کو اگر 5 سے ضرب دے لیں تو ہر نماز کے بعد جمع کر لیں، پھر ہر نمازوں کی اذان اور اقامت میں اللہ اکبر گن لیں، کم از کم 200 بار ایک دو دن میں ہم ایسی رسمن اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کوئی اکبر نہیں سنتے اس کی بات۔ اگر کوئی بڑا بدلا لے تو بستر پہ سوتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، کھاتے، کتنی دفعہ کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کدھر اٹھ کر ہمارے رخ چلتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کو یہ جو بیچارے ایمان کے پہاڑ بنے لوگوں کے اوپر گولے بارود چلائے جا رہے ہیں نا، یہ ہمیں اٹھانے کے لیے، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے نا اللہ ان کو اتنی مشکلوں میں ڈالتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ جو ان پہ ہو رہا ہے اگر آج ہمارے ساتھ پہ ہو جائے، اس امت پہ ہو جائے، ہمارے بچوں پہ ہو، ہمارے ان ملکوں میں ہو، کوئی سفر کر سکے گا؟ برداشت کر سکے گا؟ میں ان کے کچھ کال سن رہی تھی نا، بالکل صحابہ سے ملتے ہوئے اقوال ہیں اس وقت، غزہ سے آنے والے لوگوں کے اقوال، فزت برب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک باپ ہے، ایک مرد ہے کسی خاندان کا، 24 میتیں، 24 لاشیں سامنے رکھی ہیں، اور کہتا ہے تقبل اللہ رب منا، اے اللہ میرے طرف سے اس کو قبول کرا، اور مجھے بتا کہ میرے اب باقی گھر والوں کو تو کب یہ شرف بخشتا ہے کہ وہ تیرے راستے میں شہید ہوں۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ خشوع اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ تو پھر کہیے کہ خشوع سے مراد کیا ہے؟ وہ کیفیت کہ دل خوف اور شوق الہی میں تڑپ رہا ہو، اور اس میں اللہ کے سوا کسی کی یاد نہ ہو۔ کسی سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، دل کانپتا ہے، نیند بھی نہیں آئی، کئی دن سے نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں کر، ہم اپنے جیسے بندوں کو دیکھنے کے شوق میں کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ کبھی سوچئے کہ اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے؟ کبھی دعا کی کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، وجوہ یومئذ ناظرہ الی رب، وجوہ یومئذ نادرہ الی ربها ناظرہ۔
کب آخری بار شوق الہی کی تڑپ تھی؟ محبت جس سے محبت ہوتی ہے نا تو بندے کو، جیسے آپ کے گھر کو بڑا ہی اہم مہمان آنے والا ہو نا، تو آپ کو شوق بھی بڑا ہوتا ہے لیکن خوف بھی ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ کسی بڑے بندے سے ملنا ہو، پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے۔ ایک بڑا مجھے اچھا دلچسپ سا واقعہ یاد آ گیا، ایسے ہی آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ ہم لوگ کہیں تھے تو سر جی کو اور مجھے انہوں نے بلایا، تو انہوں نے سنڈے کا دن تھا، تو ایسے ہی ہم نے کہا کہ آپ کے بچوں کو بھی ملنے کا شوق ہے ہمیں نا، وہ میاں بیوی بھی رہتے ہیں تو بچے تھوڑی دور ہیں اور سنڈے کو وہ آتے ہیں۔ تو خیر ہم نے ایک ایسا سیٹنگ ان کے ساتھ سیٹنگ کی کہ وہ بچے بھی ان کے آ جائیں گے، بیٹا بھی اور ہم لوگ بھی ہوں گے، تو ملاقات ہوگی۔ تو ان کا بیٹا، حالانکہ وہ بہت پنکچوئل ہے، تو وہ ڈیلے کر رہا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے، ایک بیٹا کافی دیر سے آ رہا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو یہ چلے گئے نماز پڑھنے۔ بعد میں خیر وہ آیا تو جو ان کے ابا نے بتایا کہ تم نے دیر کیوں کی، تو کہہ رہا ہے، اب سنیے گا، ہنسنے والی بات ہے، ہنس سکتے ہیں، آپ کو یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ وہ میں پانچوں کلمے دہرا رہا تھا، میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہا تھا کہ سر جی مجھ سے یہ سنیں گے۔ جوان بچہ ڈاکٹر ہے، یعنی بڑی عمر کا ہے، وہ اس میں دیر لگا رہا ہے کہ سر جی مجھ سے یہ باتیں کریں گے، تو انہوں نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات ہی نہیں پوچھی تھی۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں کسی بھی انسان جس کو ہم اپنے سے نیک سمجھتے ہیں یا اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا گمان آتا ہے؟ لیکن ذرا اللہ کے بارے میں سوچیں، کب آخری بار سوچا تھا کہ اللہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں؟ آپ اپنے خون کے رشتوں میں کہتے ہیں نا میں اداس ہو گئی، اب تو اداس ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا، دن میں 10 دفعہ دیکھ لیں شکلیں بھی اور ساری کچھ، لیکن ایک محبتوں کی مٹھاس تو ہوتی ہے نا۔ کیا ہمارے دل میں نماز کے وقت یہ کیفیت میں ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں؟ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار، یہ خشوع ہے۔ ایک نماز کی طرح آپ کے اعضاء اور آپ کے جوارے پرسکون ہو۔ اگلی نماز جو انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے آپ بھی میں بھی، اس میں فیل کیجیے گا، کیا جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میرے دل میں خوف ہوتا ہے اللہ کا، پھر شوق بھی ہوتا ہے اس سے بات کر رہی ہوں، پھر میرے اعضاء جوارے میں سکون ہوتا ہے، اور عبادات میں جسم اور روح رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، خشوع کے بغیر عبادت عادت بن جاتی ہے، یہ جملہ لکھ لیں، خشوع کے بغیر عبادت صرف عادت ہے، ریچولس وداؤٹ اٹس spirituality۔ آپ نے بھی، میں پوچھ سکتی ہوں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، اس سے پہلے ظہر پڑھ کے بیٹھے، وہ ظہر کیسی تھی؟ کیا یہ سارا کچھ اس نماز میں تھا میرے؟ کیا میں نے ظہر کی نماز میں خوف محسوس کیا، شوق محسوس کیا، اندر سکون تھا؟ اللہ کو دیکھنا۔ آپ کو تھے کہ صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے 2 نفل پڑھنے دو بس، پھر گولی مار دینا، جو کرنا کر لو، بس 2 نفل پڑھا لو، کا جو پڑھ لو۔ جب نفل پڑھ رہے تھے تو پڑھ کے تھوڑی دیر بعد باہر آئے، کہنے گے واللہ کی دل نہیں چاہ رہا تھا چھوڑوں، لیکن اس ڈر سے سلام پھیر لیا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ خشوع تھا ان کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے پہل لوگوں سے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع ہوگا۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاؤ گے لیکن وہاں تمہیں کوئی صحیح معنوں میں خشوع اور خضوع اپنانے والا ایک شخص بھی نہیں دکھے گا۔ آج اس کے حالات شروع ہو گئے۔ مسجدیں دیکھیے، یہ میں نے آپ سے لائٹیں کیوں بند کرائی؟ اس لیے کرائی کہ ہم مسجدوں میں ایک بٹن دباتے ہیں تو 100 لائٹ جلتا ہے، بل کون دیتا ہے اس کا؟ کتنے اے سی چل رہے ہیں فری میں، کتنی ہیٹ چل رہی ہے؟ ایک گلاس کی یہ بوٹل جو ادھر رکھی ہے نا، میں نے اگر پیے دیکھے، میں اپنی کل 2 دن کل شاید شروع کی تھی، یہ ساتھ رکھ کے لائی ہیں، اب یہ ختم ہوگی، اگر ضرورت پڑی پھر آپ سے لوں گی، ورنہ آدھی آدھی بوتلیں یہاں پڑی رہیں گی اور ہم ضائع ایک ٹشو کی جگہ ہم 4 ٹشو پکڑتے ہیں۔ کیا آج ہم مسجدوں میں جا کر بھی خشوع والے ہوتے ہیں؟ بچے وہاں تو فن کے لیے، کسی نے کہا اب یہ تو بچوں کا ایک فن ہو گیا ہے، سیٹرڈے نائٹ، فیملی نائٹ، چلو شکر ہے نمازوں میں مسجدوں میں جانے تو لگے۔ امریکہ کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ یہاں فیملی بیسڈ مسجد کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جایا کریں، آپ کے شہر میں بھی یقیناً ہوتا ہوگا، لیکن وہاں لے جانے سے پہلے بچوں کو نا بٹھا کر، جیسے آپ کسی بہت بڑے کے گھر جانے والے ہو نا، تو کہتے ہیں بات سنو، بدتمیزی نہیں کرنا، وہاں دوڑنا نہیں، وہاں ان کے کارپٹ پہ پاؤں نہیں رکھنا، صوفوں پہ نہیں چڑھنا، تو بالکل یہ ہیبت دے کے بھیجا کریں بیٹا، مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، وہاں دوڑتے نہیں۔
وہاں باہر جا کے دوڑنا، یہاں نہیں دوڑنا. یعنی مسجد کے، اور میں خود اپنی بھی عادت فیل کرتی ہوں، لوگ ہیں نا باتیں کرتے ہیں بہت، درس سے پہلے باتیں، بعد میں باتیں، یا ویسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اب درسوں میں مسجدوں میں جائیں یا ویسے بھی. تو میں تو جو ہی مسجد کے پرینگ روم میں قدم رکھوں، مجھے لگتا ہے کہ ان ملیک مقتدر، ایک بڑی قدرت والے کی بیٹھک میں آ گئی ہوں. دل ہی نہیں کرتا بولنے کو. کوئی باتیں بھی کرے تو میں کہتی ہوں سسٹر بیٹھ چل کے بات کرتے ہیں، ادھر دل نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے ہم اللہ کے گھر آئے ہیں. تو مسجدوں میں خشوع بہت ضروری ہے. اس کے لیے تو ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر وہ مسجدوں کے اندر جو دیا جا رہا ہے نا، اس کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن نمازی کم ہے. جمعے کی مسجد، جمعے کی نماز کے دن جو وقت ہوتا ہے، اسی دن کے فجر یا عصر میں جا کر دیکھ لیجئے گا، جب خشوع آتا ہے نا تو انسان کا دل رب کے آگے جھک جاتا ہے، اور پھر نیکیوں پہ آپ کے دل تھم جاتے ہیں. آج ہم کوئی نیکی کی نیت کریں گے، ابھی یہاں چھٹتے ہوئے دیکھیے گا آپ نے بہت ساری نیتیں کرنی ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے آپ جمع رہیں. یہاں بہت ہوں گے، باہر جانے تک میں بھی 1% کم، گاڑی میں بیٹھ کے 5% کم، کسی ایک سے مشورہ کر لیا تو بس 5% رہ جاتا ہے شوق. خشوع والا جب نیکی کا کوئی ارادہ کر لیتا ہے نا تو اس کا دل تھم جاتا ہے. آپ نیکی کی نیت کریں، بسم اللہ. اگر آپ سوچئے خود سے کہ کبھی میں نے کسی نیکی کی نیت کی اور بعد میں اس کو چینج تو نہیں کر دیا. واقعہ قرآن کہتا ہے دیتے دیتے رک گیا. ہم کئی دفعہ کسی جگہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں اللہ کے راستے میں یہ دے دوں گی، وہ اس ماحول اور اس محفل کا اثر ہوتا ہے، بعد میں آہستہ تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھ لو، سوچ لو، ہاں نہیں اچھا پھر بعد میں کر لیں گے. نیکیوں پہ دل کے جمنے کا نام خشوع ہے. سکون، اطمینان، ٹھہراؤ، وقار اور تواضع کا نام خشوع ہے. اور میں ایک اور جملہ دوں آپ کو، بڑا ہی پیارا. آپ کو میں خشوع ایسے ہضم کرانا چاہتی ہوں جیسے وہ چٹنی کوٹ کوٹ کے نا تو اس کو ایک یکجان کیا جاتا ہے نا. ہم، ہماری نماز اور ہماری زندگی، ان سب کو خشوع کے رنگ میں رنگ لے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی ہوگی آپ کی انشاءاللہ. تو خشوع کیا ہے؟ اپنی مرضی رب کی مرضی کے آگے جھکا دو. سرے تسلیم خم، وہ شعر بھی ہے نا، مجھے نہیں آتا لیکن بہت پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، کہ سرے ہم سر لے کر آگے کاٹ دے یا بچا لے، ہماری کیا اوقات ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا تھا اور چھری رکھ دی تھی پیٹ گردن پہ، بچانے والے نے بچا لیا. اللہ نے اس کو کیسے کریڈٹ دیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو لفظ ہے نا اسلمت لرب العالمین، یہ ہے خوشی. میری کیا مرضی، میری کیا اوقات، جو کہے گا رب کروں گی. اطاعت شعاری، اللہ کی مرضی کے آگے جھک جانا، اللہ کے احکامات کی مزاحمت کو ترک کر دینا. سمجھیے گا، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، ابراہیم بن ادہم. ایک غلام خرید کر لائے، پیسوں کا بکتا ہے. آپ کو تو اس دور میں غلام بکتے تھے جیسے آج کام والی مشینیں بکتی ہیں. خیر کہا اچھا بھئی یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا غلام کا کیا نام ہوتا ہے صاحب، آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہے. بڑے خوش ہوئے، بڑا خاندانی، بڑا مؤدب یہ غلام لگتا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کھاتے کیا ہو؟ کہا میری کیا اوقات ہے بتاؤں، جو آپ دیں گے وہی کھاؤں گا. اچھا پہنتے کیا ہو؟ پھر وہی جواب. اچھا یہ بتاؤ کہ کام کیا کیا کر لو گے؟ کہا میری کہاں اوقات کہ میں بتاؤں، آپ جو کہیں گے وہ بتاؤں گا. بس یہ 4 جملے تھے، ابراہیم بن ادم کے دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگے اس کو چند ہزار کا خرید کے لایا ہوں، ہر بات میں کہہ رہا ہے جو آپ کہیں، جو آپ کی مرضی، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور ایک میں ہوں جو دن میں 17 بار کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مرضیاں اپنی کرتا ہوں. کہا جا تو آزاد ہے، تو نے مجھے بڑا اچھا سبق دے دیا. اس کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل گئی، علم میں چلے گئے.
بات سمجھیے گا، اس وقت امت مسلمہ کو بڑی ضرورت ہے خشوع کی، کیونکہ اس وقت پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، امت مسلمہ کے پاس دنیا کا بہت بڑا ایسٹ ہے، پیٹرول ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس ہے، دنیا کی فرٹائل لینڈز ہمارے پاس ہے، سونا اگلتی زمینیں ہمارے ملک میں، 5 دریاؤں کی آب ہم ہیں، پورٹس جس کو آپ کیا کہتے ہیں اپنے، پورٹ کیا ہوتی ہے اردو میں، بندرگاہیں ہماری ہیں۔ آپ کو اللہ نے مسلمانوں کو اس وقت بھی عرب اور اس کے ارد گرد پاکستان، انڈیا اور ادھر ادھر دیکھیے دنیا کے دل میں بٹھایا ہوا ہے، صرف اس وقت ضرورت ہے خشوع اور ایمان کی۔ انسان خشوع والا ہونا تو دشمن اس سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا نا لوگ اس سے ڈریں گے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا لوگ اس کو ڈرائیں گے۔ آج ہمیں لوگ ڈرا رہے، نا نا یہ تو بٹا لے کے نہیں جانا، اسکارف لے کے نہیں جانا، داڑھی کٹا دو، نام بدل لو، ایک گولی کہیں چلتی ہے مسلمان کانپنے لگ جاتا ہے۔ بھئی آپ نے کیا کیا؟ کیا گلٹی کانشیس ہے آپ کو؟ کوئی آپ چوری کر کے آئے ہیں؟ کوئی آپ نے غلط کام کیا ہے؟ اس وقت امت مسلمہ کو خشوع کا یہ مطلب سمجھنا ہے۔ یہ غزہ میں جو ہو رہا ہے نا، یہ ایک دم رک جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ایسے اللہ روپ ڈال دے گا دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا، جیسے اس نے ڈالا، جیسے خیبر میں ڈالا، جیسے بدر اور احد کے واقعات ہو گئے۔ یہ جنگ تو احد سے شروع ہے، احد کی جنگ سے لے کے غزہ تک کے ساری ہسٹری پڑھ لے، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اس وقت امت کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، امت کو اس وقت ایٹامک بامز کی ضرورت نہیں ہے، سب ہے، ایٹامک انرجی مسلمانوں کے پاس ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ جن کے پاس کنکر ہے وہ اترا رہے ہیں، شیشے ہیں، اور جن کے پاس سونا چاندی ڈائمنڈ ہے وہ دبے پھر رہے ہیں۔ ہم اتنے تو دبے پہ نہیں تھے کبھی جتنے آج ہو گئے۔ ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی کیا تعریف کی؟ 63 آیت ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یعنی یہ سلام کون سا؟ سلام متارکہ۔ ایک ہوتا ہے سلام وقت ملاقات کا، اس کو تحیہ کہتے ہیں عربی میں، جیسے ہم سب آتے ہوئے ملتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک ہوتا ہے جاتے ہوئے کسی کو کہنا اللہ حافظ، خدا حافظ، اس سلام کی بات ہے۔ یعنی عباد الرحمن، رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم سے نہیں الجھتے۔ یعنی بحثوں میں مت پڑو۔ آج کیا ہے؟ ٹاک شوز، تبصرے، نیوز، خبریں، اور کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں میرے میاں تو سارا دن خبریں سنتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز آگے سے آگے ہم بھیج رہے ہیں، یا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس دینے لگی ہوں، دل چاہے تو مانے، نہیں دل چاہے تو بالکل نہ مانے، جیسے آپ کا دل چاہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ وہ سب کچھ کیجیے جس سے دشمن کو بھی نقصان ہو اور اس کی دشمنی بھی ختم ہو۔ اس وقت امت مسلمہ انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، اللہ کے آگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تو اجتماعی توبہ کرے گی، اللہ کے آگے جھکیے، معافیاں مانگیے۔ سورۃ نور میں اللہ نے کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ عام لوگوں کے ساتھ خاص لوگوں کو بھی پیس دیتا ہے۔ کبھی کسی بستی پہ جب عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں، ان کو ان کی نیتوں پہ پکڑا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس معاملے کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے لیے کرنے کی بات ہے نا، وہ اللہ سے یہ معافی مانگیے کہ اللہ ہم اپنا بھولا ہوا سبق واپس لے کے آتے ہیں۔ ہم وہ ایسٹس، وہ ہمارے مال، ہماری وہ چیزیں جو تو نے ہمیں بینگ امت مسلمہ دی ہے نا، ہم اس کو دعوت اللہ میں لگائیں گے۔ دیکھیے اسلام کی دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں۔
کل رات ہم بیٹھے اپنی بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، بہت انجوائے بھی کرتے ہیں، سٹنگز ہوتی ہیں. ایک قصہ سنایا میں نے ان کو. آپ کے اسی ملک کا ایک شہر سالٹ سٹی، سالٹ لیک سٹی، سالٹ لیک کہتے ہیں شاید. جی، یوٹا میں ہے. وہ کرسچنس کے ایک سیکٹ کا مذہبی شہر ہے. جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ سال میں ہم ایک دفعہ وہاں جانا چاہتے ہیں نا، ادھر ساری دنیا کے مومنس آتے ہیں. وہاں ایک ایکسپیرینس ہوا تھا جس کا خلاصہ کیا تھا، اور باقی بھی لوگوں نے بھی بعد میں بتایا اپنی ان پٹ، کہ ہر بندے کو ان کے عقیدے والے کو زندگی کا 1 سال کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے لگانا مسٹ ہے. اور جو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا آج سے 10-12 سال پہلے، 18 سے 19 سال کی ایک لڑکی پاکستان سے، وہ کرسچین تھی، مینارٹیز میں جو ہوتے ہیں وہاں سے وہ اس شہر میں آئی بھی تھی. اپنے اون پہ رہتے ہیں، اپنی ٹکٹ لیتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، فون نہیں رکھ سکتے، انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے، اور آتے جاتے سارے وقت لوگوں کو وہ جیزس کا میسج دیتے ہیں. سڑکوں کے کنارے ناروے میں جوہا وٹنس، -10 -12 یا گرمی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سٹینڈ لگا کے مٹیریل لے کر ٹرین اسٹیشنوں کے پاس راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور میسج دے رہے ہوتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں. وہ ایک اور سیکٹ ہے کرسچنس کا. آپ کے سر کی کافی ان سے بات چیت ہوتی ہے. اس کا ایک سوال بس میں آپ کو دے دیتی ہوں. اس نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اگر تم مسلمانوں کو لگتا ہے کہ تم صحیح ہو، یور میسج از ٹرو، تو پھر تم ہماری طرح ڈور ٹو ڈور جا کر اسلام کا پیغام کیوں نہیں دیتے لائک اس. اور ان کے گھر میں ایک آئی تھی اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ پھر یہ بتاؤ کہ وائی آئی ایم ایٹ یور ڈور، یو آر ناٹ ایٹ مائی ڈور. کتنا اچھا دین تم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ بس یہ ساری سزائیں جس وقت امت مسلمہ کو مل رہی ہیں نا، اولادوں کی نافرمانی ہے، لیونگ اسلام، ایکس مسلم، آئی ایم ناٹ مسلم، آئی ڈونٹ لائک ٹو بی مسلم، آئی وانٹ ٹو دس. اور دوسری طرف یہ دنیا میں تباہیاں، یہ دعوت اللہ کا کام چھوڑنے کے لیے آئی ہیں. جس شوق اور محبت سے ہم دنیا کی دولت کما رہے ہیں نا، مرد بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، پھر بچے بھی کماتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑتی. یہ سارے 2 ہاتھ سے نیکیاں کمانے کا وقت ہے. قوم یونس پہ ایک عذاب آیا تھا، آپ سب نے پڑھا ہوگا سورہ یونس میں. حضرت یونس نے ان کو کہہ دیا کہ پکڑ آنے والی ہے اور نکل گئے. اللہ نے ابھی نہیں تھا دینا، لیکن حضرت یونس کو سچا کرنے کے لیے عذاب کے اثرات پیدا کر دیے. جب قوم نے دیکھا نا کہ شروع ہو گئے ہیں ایسے اثرات، تو توبہ تلا کے سارے بت توڑے، ساری نافرمانی کر چھوڑی، کھلے میدانوں میں جا کے سجدہ ریز ہو گئے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہوتے ہو، چلو جاؤ، توبہ کر لیے تو میں تمہارے اوپر عذاب نہیں ڈالتا. یہ واحد قوم ہے جس پہ ایک دفعہ پکڑ ہو کر چھوڑوا دی اللہ نے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے. پلٹ گئے تھے، اللہ نے عذاب کو پلٹا دیا تھا. اس وقت قوم یونس کی طرح توبہ کے سجدوں کی اور اپنے آپ کو اس خشوع والی زندگی پہ لانے کی ضرورت ہے. یہ جو اس وقت آپ اپنی ذات پہ، اپنی اپنی زندگی پہ اور اپنے آپ کو، یعنی خبریں سننے سے تو نہیں حق ادا ہوتا نا اللہ والوں کا. ان کو کچھ پیسے کھانا پینا، کچھ پیسے زکوٰۃ کے دینے سے تو نہیں حق ادا ہوتا. وہ رزاق ہے، وہ کھلا رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے. اس وقت اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے آگے اللہ کے آگے کتنا جھکے ہوئے ہیں. جھکیے. جب وہ غصہ آتا ہے نا کسی کو تو اس کے آگے پہ باتیں نہیں کرتے، بس جھک جاتے ہیں، چپ، مسکین بن کے کہ اللہ تمہاری فکر کر. تو خشوع کیا ہے کہ دل اپنے رب کے سامنے انتہائی جھکاؤ، پستی اور ذلت کا اظہار کرے. بالکل فیل کریے گا جیسے بھی کسی بڑے کے سامنے ہوتا ہے. اور خشوع ہوتا کا ہے، اس کا اصل مقام دل میں ہے. پھر اس کے اثرات عذاب پہ نمایاں ہوتے ہیں. کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا نماز کے دوران داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کی نماز میں خشوع ہوتا. اردو میں ایک لفظ سنتے ہیں خشوع خضوع. خشوع جو ہے نا یہ دل کا ہے، خضوع ہاتھوں کا ہے. ہمیں ہر بھولی چیز نماز میں یاد آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال اور اس کا خوف
اور یہ تصور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو بھی فیل کیجیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ کے نا گھر میں مختلف جگہ پہ لگا لے، جہاں بالکل ہی نہ اللہ کی بات ماننے کو دل کرے نا وہاں تو ضرور لگا لیں۔ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا میری مرضی، اٹس مائی لائف اسٹائل، اٹس می۔ اور کچھ لوگوں کو تو بس 3 لوگوں سے محبت ہوتی ہے، یا 3 ہی ان کی زندگی میں بڑے ہیں، ایک آئی، ایک می، اور ایک مائن، میں ہی ہوں سب کچھ، خود پسندی۔ خشیت ایمان کی چوٹی ہے، پاکیزہ دل کی علامت ہے۔ چلیے تھوڑا سا آپ کو میں اب اس کے کچھ ڈائمینشنز دیتی ہوں۔ خشیت الہی کے 2 مقام ہیں۔ پہلا مقام کیا ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کی جزا اور سزا سے خوف محسوس کرنا، اس کو تو سمجھ ہے نا، روب، معروبیت۔ لیکن دوسرا مقام کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ سے بذات خود ڈرنا اور خوف کے پہلو کو مد نظر رکھنا، یعنی اس کے عذاب اور جزا سے خوف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پانا۔ دیکھیں آپ نے اردو میں ایک جملہ سنا ہوگا کہ ماں مارے بچہ ماما پکارے۔ آپ آزمائیے گا گھروں میں، اگر کسی وقت ماں غصے میں اپنے چھوٹے بچے 1-2 سال کے بچے کو ڈانٹ دے، آپ دادی ہیں یا پھپھو ہیں، نانی ہے یا خالہ ہے، آپ اس بچے کو بلائیے، نہیں آئے گا۔ کدھر گھستا ہے؟ ماں کی طرف گھستا ہے۔ یہ خوشی ہے، جب چوٹ پڑے تو ماں کی گود، جب نعمت ملے تو ماں کی گود، ماں کی طرف پلٹنا، یہ خوشبو ہے۔ اور خوشبو اور خضوع ہے نا، اس کی جو بنیاد ہے نا، فاؤنڈیشن، وہ نرم دلی ہے، دلوں میں نرمی لائی ہے۔ ہمارے یہاں دل بڑے سخت ہو گئے، اسپیشلی انسانوں کے لیے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ دینداروں کے لیے اور نمازیوں کے لیے۔ ایک دل میں گرج ہے دین سے۔ میں نہیں کہتی کہ دینداروں کا قصور ہے، لیکن کچھ ہمارا بھی ہے۔ ہمیں دیندار اچھے نہیں لگتے۔ کوئی کسی دیندار کو اگر کوئی بہت اچھا کہہ لیجئے کہ کرائیٹیرین کیا کہتے ہیں اس کو، اے، وہ دینا چاہے، کیا دیتے ہیں، ریمارک دینا چاہے یا کریڈٹ کامنٹ، تو کہتے ہیں یہ تو بالکل دیندار نہیں لگ رہے، یہ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، یعنی یہ تو بڑے نرم ہے، یہ سخت نہیں ہے، یہ تو ہمارے کیسے ہیں۔ یعنی ہم نے بھی دین کو ایک آرٹیفیشل ماحول میں رکھا ہوا ہے، چکن کا دوپٹہ، سفید شلوار، لٹھے کی قمیض، چند جوڑے ہم نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، یہ دین کے نام پہ پہننے ہیں، اور جو مہنگے، جو خوبصورت، ان کو ہینگ کیا ہوا۔ سمجھیے ذرا، میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں بات۔ آپ میں سے ہر سسٹر کے پاس 2 جوڑے تو ہوں گے نا فینسی، جس کو آپ کیا بولتے ہیں، ایکسکلوسیو، کیا بولتے ہیں، اور بھی کچھ بولتے ہیں، پارٹی ویئر، لگژریس ویڈنگ ڈریسز ہیں کہ نہیں، کہہ سکتے ہیں سر؟ آپ تصور بھی کرتے ہیں وہ جوڑا جو اپنے اپنے بھائی کی شادی پہ پہنا تھا، وہ اب کسی دینی محفل میں پہنا ہے؟ ایون لوگ کہتے ہیں رات کو شادی میں جانا ہے، تو میں ان کو کہوں نا کہ اب تیار ہو کے آ جائیں، چلے ہم بھی آپ کو دیکھ لیں گے، کہتے ان کپڑوں میں تو نہیں نا میں آؤں گی، یعنی وہ کپڑے ایسے نہیں ہیں۔ اور کسی نے کہا ہمارے تو کپڑے بھی وہ ہیں جس میں ہم نماز بھی نہیں صحیح پڑھ سکتے، 70 ہی نہیں پورا ہوتا، کوئی ادھر سے کھینچے گا تو کوئی ادھر سے کھینچے گا۔ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں، اپنا ہر جوڑا جا کر الماری کھولیے، اور ایک نظر اس کو بیچارے کو ہینگر سے اتار کر تھوڑی دیر تو اس کی سولی سے اس کو اتاریں، پھر پوچھیں کیا میں اس جوڑے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ پہن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نا، تو یہ خوشبو والا جوڑا ہے۔ اور نہیں پہن سکتے نا، تو بولنا کہ اگر آپ وہ مسجد میں یا درس میں نہیں پہن سکتے نا، تو وہ آپ شادی حال میں تو بائی لا نہیں پہن سکتے۔ آج جو ہمارے کپڑے، جو دلہن کے کپڑے، اور جو خشوع سے انحراف آج شادی کے موقع پہ ایک دلہن کو کرایا جاتا ہے۔ کسی نے اپنی بات، پورا آرٹیکل تھا، میں نے پڑھ کے سنایا تھا ایک کلاس میں، خالہ تھی یا چچی تھی، پھپھو تھی، کون تھی، تو گھبرائی بھی ہے، دلہن نہیں آ رہی، دلہن نہیں آ رہی، کمرے میں شادی ہال میں سب پریشان ہے، دلہن نہیں آ رہی۔
سوچا کہ ابھی گھر سے ہی نہیں آئے، ہوٹل سے نہیں آئے، بعد میں پتا چلا کہ دولہا صاحب تو لڑکوں میں مردوں میں ہیں، دلہن کدھر گئی؟ بعد میں پتا چلا تو اس کو اندر فوٹو سیشن میں ان لڑکوں کے ساتھ اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اور وہ کہتی جب میں اندر گئی تو وہ لڑکی رو پڑی، جس طریقے سے اس کے کپڑوں کو، جسم کو ہاتھ لگا لگا کے اس کے پوسٹ بنوا رہے تھے، اور بات بات پہ اس کو تانا دے رہے تھے کہ میم پھر نہ کہیے گا تصویریں اچھی نہیں آئی۔ یہ فوٹو سیشن خوشبو ہے؟ یہ بڑی حویلیوں میں سے گزار کے باہر نکال کے سڑکوں پہ موویاں بنانا کہ ہم شہزادیاں لگ رہی ہیں؟ دیکھیے شادیاں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن پہلے شادی ہوتی تھی، سیلیبریشن اور چیز ہے، آج پکچرائز ہوتی ہے۔ فلموں کے گانوں میں سے ہم کپڑے ڈھونڈتے ہیں، زیور ہم نے ہیروئن اور اس کی اماں کا ڈھونڈا ہوا ہے کہیں سے۔ یعنی آپ فیل تو کریں نا، وہ کپڑے ہی نہیں ہے جس میں خوشبو ہے۔ یہ جو ہمارے بچے بچیاں ڈے ٹو ڈے لائف میں پہنتے ہیں اس میں خوشبو آ سکتا ہے؟ اسٹچی پجاموں میں خوشبو آ سکتا ہے؟ گھٹنوں سے پھٹے ہوئے ٹراؤزر میں خوشبو آ سکتا ہے؟ پیٹھ ننگی ہو اس میں خوشبو آ سکتا ہے؟ نماز کا خوشبو چھوڑیے، گھر میں باپ ہے، بھائی ہے، محرم نہیں ہے، چلیں آپ کا سسر ہی صحیح، شوہر ہے، سسر ہے، مرد تو ہے، وہ کپڑے آج ایک جوڑا اٹھا کر دیکھیے گا کہ کیا یہ کپڑے خوشبو والے کپڑے ہیں؟ کہاں ہے خوشبو ان لائف؟ یعنی ایک طرف فیشن کے نام پہ، دوسری طرف سہولت کے نام پہ نہیں ایزی لگتا۔ وہ پجامے جس کو کبھی ہمارے کہہ لیجئے کہ جو بھی شروع کا دور ہوتا ہے، بچپن لڑکپن کہہ لیں، لیگنگ کہتے تھے، چھوٹی 1 سال کی بچیوں کو وہ فل جس کے ساتھ ہی ساکس بھی ہوتے تھے اور اوپر تک ہوتے تھے، پھر اس پہ فراک پہناتے تھے۔ اس دور کے بزرگ بچیوں نہیں پہننے دیتے۔ مجھے اپنے نانا یاد آ گئے، لڑکی بہوؤں کو ڈانٹا، یہ اس کو کھلا ڈھیلا پجامہ پہناؤ، بچی جس کو نیچے اس وقت میں تو پیمپر نہیں، کچھ نیپیز وغیرہ لگاتے تھے نا، وہ پجامے، وہ اسٹریچی پجامے جس میں 1 سال کی بچی کو بزرگ نہیں دیکھ سکتے تھے، آج 30 40 50 60 70 سال کی عورت کوئی پجامہ پہنتی۔ چلو قمیض پہن بھی لیے تو چوکس میں سے سب دکھ رہا ہے، یہ خوشبو نہیں ہے۔ ایسے کپڑوں میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاؤں کھلے ہیں، پاؤں کی ٹاک کھلی ہے، نماز کیسے ہوگی؟ تو ایک جملہ لکھیے، خوشبو والا کون ہے؟ یعنی اللہ کے معاملے میں خوشبو کون ہے؟ کس کے؟ جس کے نفس امارہ سے خواہشات کی آگ بجھ چکی ہو۔ یہ ہے مسئلہ آج، من اپنا پرانا پاپی، نہیں ملتا ہی نہیں کپڑا۔ یہ بیبی بچی کو اپنے کیا بنایا ہے؟ سلیو لیس کپڑے بچیوں کے نہیں، مارکیٹ میں ملتے ہی نہیں، یہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں سلیو لیس کپڑے بچیاں بڑے سب نہیں، اب ملتے ہی نہیں ہے، پجامے ہی ہیں، کھلے ٹراؤزر ملتے ہی نہیں ہے۔ نفس ہمارا کی خواہش نہیں رکی ابھی، نفس ہمارا کی بے لگام خواہشات اللہ کے خوف اور وقار کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہیں۔ وہ ہوگا خوشبو والا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کی بہن تھی، آخری زندگی میں نابینا ہو گئی تھی۔ بیٹا ان کا، آپ کو معلوم تھوڑا سا تو پتہ نا، حضرت عباس کی بیوی تھی، یعنی حضرت عباس اور ان کے ساتھ جو معاملہ تھا ان کا بیٹا ان کے لیے کوئی کپڑا خرید کے لایا، دور کہیں ملک شام گیا تو وہ کپڑا لایا نا تو وہ ریشم تھا، تو اس کو نا ایسے فیل کر رہی ہیں ایسے، تو پھر پیچھے کر دیا، کہنے لگا کہ بیٹا اماں کو پسند نہیں آیا؟ کہا بیٹا اس میں میرا جسم جھلکے گا، میں اس کو نہیں پہنوں گی، مجھے موٹا اور کھردرا کپڑا چاہیے۔ یہ اسما کہہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے ایک لڑکی کو پتلا دوپٹہ پہنے دیکھا تو اس کو ایک ہاتھ سے 2 چیٹ دیا، کہا کہ اسے تیرا ستر نہیں ڈھکتا۔ آپ آج صرف خوشبو والی اینک پہن کے اب پورے گھر کو دیکھیں، میرے تو نقشے کروں کے خوشبو والے نہیں، گھر کے باہر سے آپ کا پورا گھر دکھتا ہے۔ پہلے جس گھر میں لڑکیاں ہوتی تھی نا تو پردے اور چیخیں تک تن جاتی تھی، یہ زنان خانہ، یہ مردان خانہ۔ آج پتہ نہیں کون سا خانہ، سب ایک ہی خانے میں، گھر میں لڑتے ہوئے آتے ہیں، گاڑی میں کھٹ پٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور شادی حال میں آ کے کہتے نہیں میاں بیوی ساتھ نہیں بیٹھے تو مزہ نہیں آتا۔ کسی نے کہا کہ شادی میں مردوں کو الگ بٹھا دیں تو عورتوں کو الگ، نہیں نہیں میرے میاں کو ادھر اس میں کوئی جانتا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مرد تو ہیں نا سارے، نہیں میرے میاں میرے ساتھ ہی بیٹھیں گے۔ یعنی آپ سمجھیے تو صحیح،
اور یاد رکھیے کہ خشیت الہی جو ہے نا، یہ ایک بندے کو فرائض کی ادائیگی پہ مائل کرتی ہے، اور جو چیزیں مکروہ ہیں، جو شبہ والی ہیں، ان سے دور لے جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر خشوع ہے اور خشیت الہی ہے اور آپ فرائض پورے نہ کریں، یا آپ مکروہ چیزوں میں پڑے رہیں، شبہ والی چیزوں میں پڑے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے یہ خوف مسلمان کو جنت کی طرف روان دواں رکھتا ہے اور جہنم کے راستوں سے دور کرتا ہے، اور قیام اللیل کی عادت پڑتی ہے۔ سخت گرمیوں کے روزے آسان ہو جاتے ہیں خشوع کی وجہ سے، سردیوں میں راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات زندگی کا شعار بن جاتا ہے۔ مانگی آج اللہ سے کہ اللہ انی اسألک خشیت، اینڈ پہ آپ کو دو دعائیں سکھا کے جاؤں گی انشاءاللہ آج، اللہ نے چاہا تو۔ اور ایک اور خوبصورت بات نوٹ کر لیں کہ خشیت الہی جو ہے نا، یہ فرشتوں کی صفت ہے جو اللہ انسانوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ روایت لے لیجئے جابر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسرا والی رات، یعنی معراج، جبرائیل کی مصاحبت میں، یعنی ان کی صحبت میں، ایک اشرف فرشتے کے پاس سے گزرا۔ ذرا فیل کریں ذرا، اللہ کے نبی ہیں، ساتھ جبرائیل ہے، اور آسمانوں پہ ہیں، تو آپ گزرے تو وہاں ایک فرشتہ ہے بڑی عزت والا، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہا تھا، کانپ رہا تھا اللہ کے خوف سے وہ فرشتہ۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3915۔ تو فرشتوں میں اتنی خشیت ہو تو ہماری کتنی ہو۔ اب سوال یہ، آپ کہتے ہیں اتنی بات ہے خشیت خشیت، کیوں بھائی؟ ملے گا کیا؟ کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا کوئی پھل نہ نظر آئے تو ہم اس کو کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو چند ٹاپک، چند چیزیں نوٹ کیجئے، خشوع کے ثمرات کیا ہیں، ہمیں کیا ملے گا اس خشوع والی بات کو سننے اور سنانے کے بعد۔ تو نمبر ایک، عبادت کے اجر میں اضافہ ہوگا، لکھ کے رکھیں۔ ابھی شروع میں بتایا نا کہ کوئی ایک نماز، آپ فیل کریں گے آپ کے گھر کے اندر کچھ کپڑے، کچھ ڈریسز ایسے ہوتے ہیں جن کو پہن کر آپ کی نماز بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں اپنے مسجدوں میں بھی دیکھے ہوں گے، عرب سسٹرز ایک پوری وہ ایک ہیبٹ ٹائپ کی چیز پہنتی ہے، مجھے میرے پاس بھی ہے، سر سے پہنتے نا تو پوری فارم ہے، جس کو آپ جلباب کہہ لیں، بڑی سی خیمار کہہ لیں، ڈھیلے ڈھیلے کپڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لیے تجربہ کریں، کچھ وقت، میں نہیں کہتی کہ ہمیشہ ایسا رکھیں، کچھ وقت کے لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہونا نا، تو اس کے لیے اسپیشلی ڈریس اپ ہو، آپ کی نماز کی لذت بڑھتے، ڈھیلے ڈھالے اور سوتی کاٹن کے دوپٹے، پھر ایسی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں ڈسٹریکشنز نہ ہو، اور اس سے پہلے 15-20 منٹ فون چھوڑ دیں، باتیں چھوڑ دیں، کام پہ فیل کریں میں کسی بہت بڑی ہستی کے آگے جا رہی ہوں۔ ایک عورت تھی تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اسلاف کی خواتین میں سے تھی، کہ اس کے پاس ایک آدھا ہی جوڑا ہوگا، ہماری طرح کے تو نہیں حالات ہوں گے نا لوگوں کے، تو وہ ہر رات اٹھتی تہجد کے لیے، شاور لیتی، پھر اپنا وہ شادی والا جوڑا پہنتی، یعنی اپنا سب سے اچھا کپڑا پہنتی، خود کو خوشبو لگاتی، اور پھر جائے نماز پہ کھڑی ہوتی، اور اللہ کو کہتی کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے پہنا۔ آپ کہیں گے استغفر اللہ، اللہ کے لیے کون پہنے ہے، کیوں پہنے؟ آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا اور میں نے ان کی کافی ہیلپ بھی کی، بلکہ اس دن ہمارا جو میٹ اینڈ گریٹ تھا اس کا پورا ٹاپک ہی یہ بن گیا کہ کپڑے نہیں پہن سکتے اچھے، بلکہ آپ سنیے گا، آن لائن پہ آئے گا، وہ اسی سیریز میں آئے گا، یو ایس اے ٹرپ 23 میں وہ لیکچر، اس میں ہم نے دو تین چیزیں دیکھی تھی، شوہروں کے ساتھ بیوی شوہر کا بڑا ایک کیجول تعلق دیکھا تھا، کیسے کیئر کرنی چاہیے اپنے شوہروں کی، اور اسی طرح کپڑے پہننا، زیور پہننا۔ کیا یہ گلٹ ہے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ میں آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں، اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے نا؟ میک اپ نہیں کرنا چاہیے نا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، شوہر کے لیے کرتے؟ کب آخری بار کیا تھا؟ آپ لپسٹک لگائیں ذرا گھر جا کے، تو میاں صاحب پوچھیں کہ بیگم کہاں جا رہی ہیں، بچے پوچھتے ہیں امی کدھر جا رہی ہیں، یا کہیں سے گئی ہیں یا آئی ہیں، اور کچھ خواتین کہتی آپ یہ جو اتنے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، یہ گھر والوں کو نصیب ہونے، میاں کہنے تک پہنے رکھیے گا، آنے کئی کہتی وہ ایک تھی کہتی میں تو رستے میں ساری چیزیں اتارنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میاں غریب کا نصیب ہے کہ وہ آپ کا اتنا اچھا جوڑا دیکھے، اس کو تو وہی لہسن پیاز کی پوٹلی بنی ہوئی بیوی چاہیے۔
آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں کسی کے آنے پہ کہیں جاتے ہوئے، یہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، یہ ہمارا اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، شوق کے ملاقات ہوتا ہے، دو باتیں۔ تیسری بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارا اس سے فوکس بڑھتا ہے۔ آپ اب گھر میں ہو، کنگھی بھی نہ کی ہو تو سستی، ہاں؟ آپ جو ہی اٹھتے ہیں، شاور لیتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، آپ فریش فیل نہیں کرتے؟ اور بندہ جس کو اہمیت دیتا ہے نا، اس کے لیے کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں شادیاں ہم خوب پہنتے ہیں، کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، لوگ کون جائے، کون پہنے، کون کرے؟ تو یہ یہ عزت ہوتی ہے، فریش۔ اور سب سے بڑی بات، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اللہ کی دی چیزوں کو اللہ کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے کوئی چیز دی، آپ کو آپ کے ماں باپ نے دی، ان کے صدقہ کریے کے لیے پہنے۔ ہم نے ان مہنگے جوڑوں میں گناہ ہی کرنے، مہندیوں کے تھال ہی پکڑنے، بے پردگی کرنی ہے۔ 5 لاکھ کا جوڑا پہن کے دلہن بیچاری ابا جی کے 5 لاکھ کو کیا تمغہ دے رہی ہے؟ تو عبادت میں، اجر میں، اضافے میں یہ ساری بات کیوں بتائیے؟ آپ آج آزمائیے اس بات کو، اچھے صاف ستھرے نیا جوڑا جو بھی اچھا ہے اس میں نماز پڑھ کے دیکھیے۔ اچھا مجھے یہاں یاد آ گیا، یہ یہاں کوئی ایسا نہ کرنے لگے، ہماری فیملی میں بھی ایسی 1 2 سسٹرز ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، جو مت ہے ہمارے دیسی پاکستانی انڈین کلچر میں، کہ جس کپڑے میں نماز پڑھ لی جائے پہلے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، رمضان میں جو کپڑا پہلی دفعہ پہن لیا جائے تو اس کا حساب نہیں ہوتا۔ تو وہ نا اپنا صندوق کھول کے نا، تو پلین کپڑوں کو نا ایسی بکل مار کے نا اس میں ایک ایک نماز پڑھ لیتی تھی۔ پھر کچھ لون گرمیوں میں روزے آتے تھے تو ہر لون کا کپڑا لے کے اس کے ساتھ ایک نماز پڑھی، کہتے ہیں اب اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ کا بھی ایسا کوئی کنسپٹ ہے؟ دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے، صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا چابک بھی اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، اصل یہ جرم ہے اس وقت، کہ جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جائے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، اللہ کا یہ حکم ہے نہیں، تو اس کے اوپر منہ پھیر لے۔ تو کیا پتا چلا؟ عبادت کے اجر میں اضافہ خشوع سے ہوتا ہے۔ اہتمام کیجیے۔ آپ کے گھر کوئی آئے اور کچڑے مچڑے کپڑوں میں، اور آپ نے بلایا اب اس کو اسپیشل ہے، ایک دم کیا لگے گا آپ کو؟ کہ اس کو خوشی نہیں ہوئی میرے گھر آنے کی؟ آپ کو کوئی بلائے اور گھر صاف ہی نہیں کیا وہ، اور میسی، اور کوئی فیلنگ نہیں آ رہی کہ آپ کو انہوں نے بلایا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ تو یہ جو اہمیت دینا ہے نا، اس کو فیل کریے۔ پھر دوسرا ایک ثمرہ جو ملتا ہے آپ کو خوشبو کا، وہ کیا ہے کہ خوشبو نیکیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ وہی بات، بندے کا موڈ اچھا ہونے لگتا ہے۔ آپ اپنی نیکیوں کو ذرا سا اللہ کو دکھانے کے لیے کریں۔ جیسے کسی کلاس میں ایک دفعہ بول دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اللہ کے رستے میں کوئی صدقہ کرنا ہوتا تھا نا، تو اس دے درہم یا اس دینار کو نا عطر لگا لیتی تھی۔ کہا یہ کیوں کرتی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اب یہ مجھے باجی فرحت اور باقی جوہر آباد اور بھی جو لوگ ہیں نا اس چیزوں کے ذمہ دار، تو وہ اکثر بتاتے ہیں کہ کسی نے یہ ڈونیشن بھیجا تو کھولا تو اس میں خوشبو تھی، وہ اللہ کے رستے میں خوشبو لگے ہوئے نوٹ بھیجتے ہیں۔ تو یہ شوق ہے نا، ہم سلامیوں میں نئے نوٹ نہیں نکلوا کے دیتے عیدوں میں اور سلامیوں میں بینک سے، تو اللہ کے رستے میں پھٹا پرانا نوٹ، عزت دیجیے اللہ کے رستے کو۔ پھر اس کے بعد اخلاق کی بلندی ملتی ہے، یہ تو بات آپ مان لیجیے۔ اور اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ 45 میں کیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں گے، آپ کو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے کہ آسان؟ کتنوں کو مشکل لگتا ہے؟ کتنوں کو آسان لگتا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کو، بچوں کو یا کسی اور کو مشکل لگتا ہے نا، تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ وہ دین سے دور ہے، آپ اس کے لیے کچھ اہتمام کیجیے، اس کو آسانیوں کی طرف مائل کریں کہ ایک وقت آئے کہ اس کو آسان لگنے لگ جائے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک بڑی پیاری دعا ہے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں گے، اور یہ دعا رکوع میں سے اٹھتے وقت اللہ کے نبی رکوع میں پڑھتے تھے۔ حضرت علی سے یہ روایت ہے کہ رکوع میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ آپ دہرانا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ میں بولتی ہوں، آپ میرے پیچھے دہرائیں گے، اللہم
लका रकातु व लका अस्लमतु व बिका आमनतु खशआ लका समई व बसरी व इजामी व मुखी व असबी। अब इसका तर्जुमा सुनिए। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए अपनी पीठ झुका दी और अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, और मैं तुझ पर ईमान लाया। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरी हड्डियां, मेरे भेजे यानी दिमाग, ब्रेन, और मेरे पट्ठों ने तेरे लिए आजिज़ी का इजहार किया। ये दुआ पढ़ते थे। आप में से कभी किसी ने पढ़ी? इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें। अल्लाहुम्मा लका रकातु व लका अस्लमतु व बिका आमनतु खशअ लका समई व बसरी व इज़ामी व मुखी व असबी। ठीक है, इसको आप 2-3 दफा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी जी। इसके बाद एक हदीस है हमारे सामने, बस फ्यू स्लाइड्स के साथ मैं आपको गो थ्रू करा के अपनी बात पूरी करूंगी, और फिर आगे जो आप लोगों ने करना हो, जो भी आप चाहेंगे, हम उसको भी लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहन्नुम की आग से निजात। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, 2 आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नुम की आग छू नहीं सकती। एक तो वो आंख जिससे अल्लाह की खशियत में आंसू जारी हो गए हो। कोशिश कीजिएगा किसी दिन रात में आंसू निकालें, फील करें, रोने की कोशिश करें, शक्ल रोने वाली बना लें। और दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरादारी करते हुए शब बेदारी की है, यानी इस्लामी सरहदों की हिफाजत। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अब नमाज में खुशू कैसे हासिल करें, इस पे भी कुछ टिप्स ले लीजिए। नंबर 1, अल्लाह के जाहो जलाल को पहचानिए। वही बात है, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए 2 जन्नत है। फील करें मैं किसके सामने, और वाकई एज्यूम करें, सोचे मैं इतनी बड़ी हस्ती के सामने। अभी आपको एक वीडियो दिखा दूं ना, जिसमें कोई परिंदे हों या पहाड़ हो, तो आपके दिल में अल्लाह की खशियत आएगी कि अल्लाह ने इतना कुछ बनाया है, तो मैं इतनी छोटी बंदी उसके आगे खड़ी हूँ। ऐसी चीजें सोच लिया करें उस वक्त, अल्लाह की तरफ से जो उसने दी है। फिर दूसरी बात है, अपनी कमियों कोताहियों का इदराक करें कि मेरे में कितनी कमी है। हाय, मैं कितनी कमजोर हूँ, मैं कितनी कमियों के साथ हूँ, और अल्लाह फिर मुझे अपने जाए नमाज पे खड़ा कर लेता है। अल्लाह फिर मुझे यहाँ बैठने की तौफीक देता है। और एक और टिप लीजिए, अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ें। अगर हमें यकीन हो जाए ना कि ये अगली असर आखिरी है, आखिरी असर है, तो देखिए सजदे से ना उठें। अबू यूब अंसारी कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ बताइए और मुख्तसर नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो गोया के दुनिया से जा रहे हो, और कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालो जिसके लिए आइंदा उज़र करना पड़े। ये जो हम अक्सर माजरतें नहीं करते रहते, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये नहीं था, तो बोलिए कम, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बेतकल्लुफ होने की भी जरूरत नहीं। अक्सर दोस्तों में दिल टूटते हैं क्योंकि हम बेतकल्लुफ हो जाते हैं, और जो कुछ लोगों के पास है इससे पूरी तरह मायूस हो जाओ, यानी लोगों से उम्मीदें ना बांधिए। ये इब्ने माजा की रिवायत है 1471। आज हमारी उम्मीदें क्या है? चलो बेटे की शादी कर रही हूँ, 5 तोले के कड़े तो मिलेंगे ही ना, मरीजे के को 2-4 जोड़े तो आ ही जाएंगे ना, सास होने के नाते। ये खुशी नहीं है, इस पे भी गौर फरमाइएगा। लड़की के घर वालों से भारी तोहफे ले लेना सिर्फ इस नाम पे कि ये तो चौ है, लाड है, तो ये इससे अवॉइड करें। लोग कहते नहीं हमने भी दी है, तो आपने तो एक और रस्म शुरू कर दी। पहले सिर्फ लड़कियां लोग को देने पड़ते थे, अब बेचारे लड़कियां लोग को भी देते हैं। देने हैं तो किसी और मौके पे दीजिए, लोगों को दिखा दिखा के क्यों उनकी शादियों को मुश्किल करते हैं हम। हम्म। फिर इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक, खशियत इलाही पैदा करने वाले असबाब कौन से हैं, यानी क्या चीजें हैं। वही मिलती जुलती बातें दोहरा लें। अल्लाह ताला की असमत और जलाल की याद दहानी कराएं खुद को।
کلام اللہ میں تدبر اور تفکر، اس کی دعوت آپ کو بھی دیتے ہیں، جمعے کی کلاس جوائن کر لیں۔ میرے سے بس اتنا جملہ یاد رکھ لیں، آج لائف سن رہے اچھا لگ رہا ہے، آمنے سامنے بیٹھے اچھا لگ رہا ہے، ویسے بھی اچھا لگتا ہے، ایسے بھی اچھا لگا نا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو ہر جمعے ایک موقع مل جائے کہ آپ یہ کام کر لیں تو تیار ہیں؟ کہ یہ بس سال میں ایک ہی بار ہونا چاہیے؟ تو الحمدللہ اور بھی بہت سارے کورسز ہیں، کلاسز ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایڈمن سارا سال بزی رہتے ہیں، پورا ہفتہ وہ دوسری کلاسوں میں ایز اے ایڈمن کام کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے ایک کلاس لیتی ہوں یہ جو اسپیشلی ہے، تو سچی بات ہے اپنے انصار اللہ اور ایڈمنس کے لیے، لیکن محبت چونکہ سب سے ہی ہے، ہو جاتی ہے اور آپ سے بھی ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ بھی لینا چاہیں تو انشاءاللہ اینڈ پہ ہم ایک آپ کو بتاتے ہیں، لولو والمرجان اس کورس کا نام ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ہوم ورک وغیرہ ایسی چیزیں نہیں، ریفریشنگ اور کرائسس مینجمنٹ ہے بیسیکلی، کہ ہماری زندگی میں جو تکلیفیں، دکھ، بیماریاں آتی ہیں تو وہ کیوں آتی ہیں، تو اس میں سے ہم مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرتے ہیں، اور اس میں تفسیر بھی ہوتی ہے، وہ بہت ان ڈیپتھ ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے جو لینا چاہے گا بعد میں آپ کو سسٹر بتاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کے کلام میں تدبر کریں، صرف ایک لفظ ہم نے تبت 1.5 گھنٹے میں کیا تھا، سیکنڈ کلاس میں لفظ یدا کیا تھا 1 گھنٹے میں، یدا، پھر ابھی لاہب ہوا تھا، 4 کلاسوں میں 5 گھنٹے کی تفسیر صرف تبت یدا ابی لہب وتب پہ ہوئی تھی، الحمدللہ۔ اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے، آپ میں جو کئی سال سے پڑھ رہے ہیں نا، ان کے لیے تو یہ ایک خزانہ ہوگا، نئے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال تیسری چیز، سیرت طیبہ میں غور و فکر کیجیے۔ آج صبح میں اوسلو کی ایک کلاس میں تھی تو وہاں سیرت چل رہی تھی، تو اس میں صلح حدیبیہ تھی، ساتھی وہ سن پڑھ کے بیٹھے تھے، تو پھر میں نے ان سے مائک لیا تو وہ یہی سب بار بار یہی کہہ رہے تھے، اتنی باتیں پتہ لگی، ہم تو ایسے وقتوں میں ویسے ہی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ سیرت پڑھیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ، بلکہ کل کا لیکچر سیرہ پہ ہی ہے نا، کل ہمارا جو آدم سینٹر میں کتنی دور ہے یہاں سے؟ ہاں دور تو نہیں ہے نا؟ آئیں گے، کون کون آئے گا ادھر؟ بلکہ مجھے پوچھنا چاہیے کون نہیں آئے گا۔ آخری لیکچر ہے ورجینیا کا، ایڈم سینٹر میں کل 6 سے 5:30 سے آنورڈ، ٹھیک ہے؟ چلیے بعد میں 3 چیزوں کے بعد چوتھی پہ چلیے، ٹھیک ہے؟ اعمال کے قبول نہ ہونے کا خدشہ رکھیں، خشوع کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، یہ فکر رکھیے۔ 5ویں ٹپ کیا ہے؟ گناہوں کو یاد کر کے توبہ کیجیے، بڑا خشوع آئے گا، اپنا کوئی گناہ یاد کر لیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے اس پہ انگلی رکھ کے پوچھ لیا تو کیا بنے گا۔ پھر موت کے بارے میں غور و فکر، اپنی موت کو یاد کریں، کیسا دن ہوگا، گرمیاں ہوں گی کہ سردیاں ہوں گی، گھر میں ہوں گی یا سفر میں ہوں گی، اپنوں میں ہوں گی کہ بیگانوں میں ہوں گی، ایک لمحہ نہیں لگتا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر قبر کی وحشت اور ہولناکی کے بارے میں سوچیے، قبر کی پہلی رات، میں اکثر سوچتی ہوں کہ جس کو ابھی تک اپنے آپ کو سیدھا کرنا نہیں آیا نا، وہ صرف قبر کی پہلی رات سوچ لیں، یہ جو جتنا پیارا ہے نا وہ اتنا آگے جا کر آپ کو کندھا دے کر قبر میں ڈال کے آئے گا۔ پھر حقیر اور معمولی گناہوں کے انجام کے متعلق بھی غور و فکر کیجیے، کیونکہ قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ مل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور پھر برے اختتام کے بارے میں غور و فکر کیجیے، جیسے وہ ہریرہ کرتے تھے کہ اگر میرا خاتمہ بے سو ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ تو یہ تھا خشوع کا موضوع۔ علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں کہا، بال جبریل کا ایک شعر ہے، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ کون سا امام ہے؟ جس کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ آج اب دیکھیے بڑی مسجدیں ہیں، نماز پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی نماز کا ترجمہ کیا قرآن نہیں آتا۔ تیری نماز بے سرور، کون سی نماز تھی جس کے بعد کہا میں بھی اللہ تعالیٰ سے مل کے آئی ہوں؟ ہزاروں واقعات ہیں، میرے بہت کچھ رکھا ہوا تھا کہ موقع ہوا تو لوگ، لیکن آج کے لیے اتنی بہت ہے کہ ہمارے سلف صالحین کیسے اللہ سے خشیت مانگتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی خشیت الہی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ 2 دعائیں آپ کو دوہرا دیتی ہوں، پھر آپ بعد میں جتنی مرضی یاد کریں یا دیکھ کے پڑھیں۔ پہلی دعا جو ہے یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3502، دہرا لیتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک
ما يحول بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصیبات الدنیا. اب اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا پیارا ہے. اے اللہ ہمارے درمیان تو اپنا اتنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرما برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین دے دے جس کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک. دیکھیے یہ بچے بچے کو یاد کرائیے کہ اللہ اپنی وہ خشیت دے جو مجھے گناہ کرتے وقت گناہ سے روک لے. ما یحول بیننا و بین معاصیک. گناہ کرتے وقت فیل کیجئے کہ اگر اس وقت اللہ نے میری اس بات پہ مجھے پکڑ لیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. پھر اس کے بعد اگلی دعا ذرا چھوٹی ہے لیکن اس میں بھی خشوع کا تذکرہ ہے. یہ ابن ماجہ کی 5470 ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، یعنی پیٹ ہی نہ بھرے اس کا، حل میں مزید حل میں مزید، اور مل جائے اور مل جائے، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. کیا پتہ چلا؟ قلب لا یخشع، یہ وہ دل جو اتنا سخت دل ہو کہ جو ڈرے ہی نہ. اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی. تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں. تو یہ چند چیزیں تھیں. اب صرف آپ کے مزید میرا حال ہے 5-6 منٹ لگیں گے. ریڈی؟ چلیے نیکسٹ سلائیڈ. ہمارے پاس ایک بہت ہی خوشی والی ہے. ہر سال رمضان میں دورہ قرآن ہوتا ہے. میں آپ سب سسٹر سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی نور القرآن کے پلیٹ فارم سے کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کیا؟ ماشاءاللہ، بہت الحمدللہ. آپ کو پتا ہے کہ ہر سال ڈفرینٹ ٹاپک ہوتا ہے، ڈفرینٹ تھیم ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹاپک ہوتا ہے. 21 دورہ قرآن الحمدللہ ہی بنعمتی تتم الصالحات. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. کسی کی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. اردو کے ہیں، انگلش کے اس سے ایکسٹرا ہے. ہمارے پاس 21 سال سے دورہ قرآن ڈفرینٹ تھیم پہ چل رہا ہے الحمدللہ. اس سال کا دورہ قرآن بالکل قریب ہے. آپ سسٹرز جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں مثلا جہاں بھی ہیں، آپ لوگوں نے اپنے رمضان کا کیا سوچا؟ نہیں سوچا تو میں آپ کو کچھ پلانس دوں، دے دوں؟ پکی بات ہے. اچھا جزاک اللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو ایک اسکرین دکھائی جا رہی ہے. اب آپ فون کھول سکتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ کسی بھی سسٹر کی پکچر نہیں آئے گی. آپ اپنے فون کا کیمرہ اس اسکینر پہ رکھیے. ابھی کیجئے، یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب آپ کو ایکٹیو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کافی دیر سے بڑے پیار سے محبت سے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو QR کوڈ ہے نا، اس کی طرف منہ کریں گے نا تو آپ کے فون پہ ایک لنک کھلے گا، اس کو کلک کیجئے. کر کے دیکھیں شاباش سبھی. فیصل آپ کے پاس پیپر ہیں؟ پیپرز ہیں فیصل جی؟ آپ پہ پیچھے جا کے پھرا دیجیے. پیچھے والوں کو ہم پیپر پہ لے کے آتے ہیں. ابھی آج یہاں بیٹھے بیٹھے ہی آپ دیکھیں گے ٹیکنالوجی کتنی سیکھ جائیں گے ماشاءاللہ. یہ پیچھے والی سسٹرز ہیں نا، جو ان کو ایک دو لوگ ہیلپ کر دیں، اور یہ پیپرز آپ لوگ ان کی طرف کر دیں. کامیاب ہو رہے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ کوئی ہو گیا کامیاب؟ بولے دیٹ مین اٹس ورکنگ. ٹھیک ہے، پیچھے بھیجیے نا، وہاں سے شاید نہ ہو. اب ابھی کروائیے بات. دیکھیے یہ آپ وہاں سے بھی کر رہے ہیں.
کرنے کریے کرو. جس چیز کا ہو گیا وہ ہینڈ ریز کرے. ماشاء اللہ. آپ کو پتہ لگ گیا تھا اس لنک کا؟ اب جب آپ اس لنک کو کھولیں گے نا تو اس کے اوپر اپنا نام اور جو بھی 2-3 چیزیں وہ پوچھ رہے ہیں یہ پوچھ کے سینڈ کرتے ہیں. جن کا ہو چکا ہے وہ یہ کام کر لیں. اچھا یہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ نے. ماشاء اللہ آپ تو بڑے ہی فرما بردار ہیں. بیسیکلی یہ جو آپ کو ایک لنک دیا گیا ہے آپ اس کو کھولیں گے تو اپنا نام نمبر دیں گے تو آپ ہماری اس لسٹ میں آ جائیں گے جس میں دورہ قرآن کے اپڈیٹس آپ کو ملیں گے. نیا دورہ قرآن جو 24 کا ہوگا. ٹھیک ہے. تھوڑی سی خاموشی. اچھا غلطی سے بھی کسی بھی کی بھی تصویر نہ آئے. ٹھیک ہے. چلیے یہ تو ہوا. ابھی آپ کو یہ بعد میں جب آپ سارے ادھر ہوں گے نا یہ دیکھیے آپ کو اس طرح کے فارمز ہم دکھائیں گے. اس میں بھی یہ ہے جو آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سے نہیں ہو رہا نا. یہ پیجز ہمارے پاس ہیں بلکہ کچھ سسٹرز ابھی بھی پیچھے جا کر نا تو آپ کو دکھائیں. اس کے آگے کیمرہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا. مثلاً جیسے یہ دیکھیے. چلیے میں آپ کو ادھر سے بھی دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے آپ کو 3 آگے دکھائیے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. جی نیکسٹ سلائڈ آن کیجیے پلیز. انشاءاللہ آپ سب کو کروا کے بھیجیں گے. فکر نہیں کریں. ہمیں پتا بھی یہ ہال آپ کے پاس کافی گھنٹے ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی نیکسٹ سلائڈ ہے نا اس میں ہمارے پاس یو ایس سے ٹرپ ہے. آج کا یہ لیکچر ہمارا ورجینیا سے ہے. اس کے بعد شام کو ایک سیشن ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ماحول ہوتا ہے. اچھا سا ڈریس اپ ہو کر آئیں. آپ کا میٹ ٹوگیدر ہے. اور اپنی ان دوستوں کو لائیے جن کو دین سے ڈر لگتا ہے جو گھبراتی ہیں. لیئر موڈ میں اچھے انداز میں. جی یہ تھوڑی سی صرف آپ تھوڑا سا ٹرپ کا بتا دیجیے. نہیں کرے نہیں ویسے بتا دیں. میرے پاس 2225 سونا ہے کسی بہن نے دیے تو آپ کے پروجیکٹ کے لیے تو وہ پھر کس وقت دینا ہے بعد میں ہوں گے. اور آپ کو بھی ادھر ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں نا وہ جو مسجد اپنے پاس رکھیے. اینڈ میں کہتی ہوں سب کے سامنے دے دوں تاکہ اور لوگوں کو بھی موٹیویشن نہ ملے. مطلب کچھ آپ کی مرضی ہے لیکن پہلے وہ مسجد کا پروجیکٹ دکھا دیتے ہیں نا. چلیں آپ دکھا دینا پھر میں اس کے بعد تھوڑا سا ادھر کریے. تھوڑی سی تو اگر آپ کہیں تو وہ ڈونیشن مارک سے دے رکھتے جی وہاں رکھ دیجیے گا. ایک تو رکھے آپ لوگ ادھر ادھر رکھے رکھیے گا. ہاں ادھر میں رکھے ادھر اس اسی ہال میں کر سکتے ہیں. اسی ہال میں کر سکتے
اور کیا لوگوں کو مناسب لگے گی، اس سے بہت ہے. اگر میں ادھر آ جاؤں تو کر لیں گے فائزہ، میں ادھر آ کے کرا لوں. سادہ مجھے کرانے میں دیکھتے نہیں، سادہ یہاں سے بھی کریں گے لیکن سنائے آپ کو ضرور دیکھا. لیکن اگر ہم ایک ٹائم اور وقت سے کر کے نا اپنے یہاں بیٹھ کے جمع دیکھیے ایک رونق بھی ہوتی ہے اور ایک انرجی بھی ہوتی ہے. جب ہم اکیلے سنتے ہیں نا تو کبھی بھی دل نہیں لگتا، کبھی انسان ڈسٹریکٹ رہتا ہے کون پہ دوسری چیزوں پہ. کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت خوشی پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سب جانکاری اور سارے ینگ ہیں. اور بہت ہی ایکٹیو بہت اچھی مجھے لگی آپ لوگوں کی. تو ان شاء اللہ اس کمیٹی میں بہت خیال نکالی ہے. میں جان کو سکتی یہ دے دینا ہوتے دیکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ یہ تو رمضان کی چیزیں آپ لوگ سب مل کر آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. اگر آپ یہاں ورجینیا میں ایک دو جگہ پہ مختلف جگہوں پہ یا ایک ہی جگہ پہ آپ سب اکٹھے ہوں تو آپ لوگ مل کے سنیں. 10:30 بجے سے 1 بجے کا ٹائم ہوگا ہمارا لائیو دورہ قرآن جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اٹلانٹا سے ہوگا. اور 23 فروری سے 23 فروری سے شروع کریں گے ہم لوگ. اور آخری 10 دن آپ کے فری ہو جائیں گے. پھر رمضان کے 20 رمضان تک پورا ہو جائے گا. آپ چاہیں تو پھر سب مل کے 10 دن کا عمرے کا پیکج لے لیتے ہیں، وہاں چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ آپ لوگ اس کے لیے یہ جو دورہ قرآن ان مائی سٹی، آپ میں سے کوئی بھی ذمہ دار جب وہ اگر چاہے کہ بھائی ہم سے کیسے کوآرڈینیٹ کریں تو آپ لوگ یہ فرسٹ فارم جو ہے نا اس کو QR کو یہ سب نہیں فل کریں گے، جو بھی ذمہ دار ہے وہ کرے. عام لوگ سب فرسٹ والا ریڈ والا کریں گے اسکین، اس میں آپ ہماری لسٹ میں آ جائیں گے. یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ جو بھی ہیں سسٹم سب پہ ہمارا دورہ قرآن آتا ہے، لائیو بھی آتا ہے. اور آف کورس اب تو وہاں رہتا ہی ہے تو آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو گھر والوں سے اچھی سی ماشاءاللہ کمپنی ملے تو اٹلانٹا آئیے. آپ لوگ اٹلانٹا بھی آ کر ہمارا دورہ قرآن اٹینڈ کر سکتے ہیں. جب جوہر آباد میں ہم ہوتے ہیں تو پاکستان میں بہت جگہوں سے لوگ آتے ہیں. آپ لوگ اس دفعہ کا تھوڑا سا پلان کریں کچھ دن کے. ابھی ہم انشاءاللہ یہ جو آپ کو ایک لنک دوسرا بھی دکھایا ہے نا پیچھے USA ٹرپ کا، اس کے آگے لیکچرز اور آ رہے ہیں. کینیڈا میں بھی آئیں گے، USA میں بھی آئیں گے. تو اس سے آگے جائیں گے تو اٹلانٹا کے آپ کو مل جائیں گے. تو آپ بس ایک بات ہے کہ آپ رابطے میں رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن کچھ لوگ اگر آپ کے وہاں آن سائٹ پہ سننا چاہیں، آپ اس کے لیے پھر سسٹر فائدہ سے ہی رابطہ کر لیجئے اور ان سے اس کی گائیڈ لائن لے لیں. اور ایک ہمارے یہاں بہت ہی خوبصورت پلان چل رہا ہے اس وقت. جو بھی ساتھی اسکرین کس کی شیئر ہو رہی ہے؟ اسکرین نہیں آپ کی اسکرین ہے جی. وہ ویڈیو جو چلی وہ کہہ رہی ہے بجی دکھا دے ہے کس ویڈیو اسی گروپ میں جب واٹس ایپ والے گروپ ہے نا اس میں اتنی دیر آپ کو وہ بتاؤں جو میری فیوریٹ موسٹ چیز ہے. آپ سیٹ کر لیجئے اسی میں سے ملے گا. دیکھیے یہ وہ جو میں نے بیچ میں آپ کو کہا نا کہ لائیو درس جیسے آج میرے ساتھ کیے نا آپ نے، اب یہ والا ہمارا انشاءاللہ اس فرائیڈے پرسوں 2 دن بعد نیو جرسی سے ہو رہا ہے، بلکہ ورجینیا سے سیدھا ہم نے ادھر ہی بھاگنا ہے. جی یہ آپ کے یہاں کے ایسٹرن ٹائم میں 10 بجے سے 1 بجے کا ٹائم ہے. جمعے کا دن ویسے بھی ایک اسپرچل ڈے ہوتا ہے نا، دل چاہتا ہے کچھ ایکسٹرا کریں. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے سیٹنگ کر لیں، آپ بھی مل کے بھی اکٹھے بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، الگ الگ بھی سنتے ہیں. طریقہ کیا ہے، اس کو ادھر بھی کہیں چپکا دیں گے نا تو آپ اس میں سے یہ QR کوڈ اس کا کلک کریں گے نا. ویسے آن لائن پہ جائیں تو آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. اب تو ہم زیادہ سہولتوں میں آگے نا، لیکن یہاں اس کو یہ یوٹیوب پہ نہیں آتی یہ کلاس. موتیوں والی پرلز والی عورتوں والی کلاس یہ یوٹیوب پہ نہیں آئے گی، نہ فیس بک پہ آئے گی، نہ اس کا لنک ہوتا ہے. زوم پہ اس کا لنک بھی نہیں ملتا، صرف رجسٹرڈ لوگوں کی یہ کلاس ہے. کیونکہ میں جس شہر میں آتی ہوں ہم اس کو اوپن دیتے ہیں. نیو جرسی میں جب ہم جائیں گے وہاں لوگوں کے وہ میرے پاس آئیں گے. آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اور میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ یہ سننے کے بعد آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی تکلیف دی، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے تو اس میں سے اس نے آپ کو موتی بنانا تھا. کرائسس مینجمنٹ، بچوں کے غم، شوہروں کے مسئلے، بیویوں کے، اس کے لیے آپ رجسٹریشن کر لیں
اور کوئی ہوم ورک نہیں ہے اس میں، کوئی ترجمہ یاد نہیں ہے، کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے، ہلکی پھلکا غور و فکر. ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، جیسے آپ کو انشاءاللہ اس کا اگر تجربہ کرنا ہو تو اس کا لنک دکھا سکتی ہوں. تو آپ لوگ نا اس سے ریفریشنگ فیل کرتے ہیں. اور آف کورس لائف کی بات ہے، سوال جواب بات ہے، اسٹوڈنٹ شیئر بھی کرتے ہیں. آپ مائک پہ بھی آ کے آپس میں ہم لوگ بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کورسز کو آپ یاد کریں گے. آخری چیز جو ان کی ہماری ہوسٹ ہے ان کی ریکویسٹ پہ، جوہر آباد ہمارا ایک بہت ہی مین خوبصورت انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں. آپ میں کتنے لوگ پاکستان سے ہیں؟ سارے؟ ماشاء اللہ. انڈیا سے کون کون ہے؟ ادھر ہینڈ ڈاؤن کریں. قائد آباد سے آپ؟ تو وہ تو وہاں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں دور، بہت قریب ہے. جی، آدھا گھنٹہ بہت دور قریب ہے. تو جوہر آباد ضرور جائیں. جب بھی کبھی پاکستان جائیے آپ، جا کر وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ صرف 4 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہار دے دی. تو تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو ہماری فرسٹ مسجد ہے. نور القرآن کے انسٹیٹیوٹ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، مسجد نہیں تھی. تو وہ اللہ نے چاہا تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی اس کی بیسمنٹ اور وہ ساری، کل بلکہ بیسمنٹ کا لنٹر تھا. تو مجھے ریکویسٹ کی ہے یہاں کچھ لوگوں نے کہ ہمیں وہ ویڈیو دکھائی جائے. ٹرپس والے میں فائزہ آپ کو دکھ گئی؟ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. آپ مل گئے نا؟ تو آپ لوگ وہ دیکھ لیجیے. اس کے بعد جو ہماری ہوسٹ ہیں یہ آپ، جی آپ لے لیجیے. میرے خیال میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ بات کیجیے. جزاک اللہ خیر. آپ سب سے شام کو بھی جو بھی آ سکے ان سے ملاقات ہوگی، اور کل پھر ایڈم سینٹر میں. السلام علیکم ورحمۃ